اب انشاءاللہ کوشچن آنسر سیشن شروع ہوگا. میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے. جو بھی حضرات پنڈال سے باہر موجود ہیں یا یہاں اندر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ اب ہم کوشچن آنسر سیشن شروع کریں گے. بہت جمع ہو چکے. ہم کوشچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں. میں سب سے پہلے عقیل چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصراً نعت شریف پڑھیں, نعت شریف کا ہدیہ پیش کریں. جناب عقیل چشتی صاحب. سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے, سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے, زبان آج ثنائے رسول کرتی ہے. کہی ہے نعت نبی روح کی نمو کے لیے, کہی ہے نعت نبی روح کی نمو کے لیے, لہو میں ڈوب گیا ہے قلم وضو کے لیے, ہر ایک سانس محمد کے نام پر نکلا, ہر ایک سانس محمد کے نام پر نکلا, خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا, نبی کا گوشہ رحمت جو ہاتھ میں آیا, نبی کا گوشہ دامن جو ہاتھ میں آیا, سمٹ کے سارا جہاں میری ذات میں آیا, سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے, زبان آج ثنائے رسول کرتی ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ عقیل چشتی صاحب. اب میں اس پہلے مرحلے میں ہمارے پاس جو کوشچن آنسر سیشن میں ہمارے ایکسپرٹس کا پینل ہے ان کے لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب سے کہ وہ کائنڈلی اس ابتدائی حصے کو کنڈکٹ کریں گے. اس سوالات ہیں جو ایکسپرٹ ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے کچھ سوالات کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر محمد عبدالجلیل صاحب. آپ کی اجازت سے پروفیسر صاحب, پہلا سوال میں ذوالفقار احمد چیمہ صاحب سے کر رہا ہوں کہ آپ ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں سول سروس میں, آپ صاحب کتاب بھی ہیں اور انٹلیکچوئلز میں شمار ہوتے ہیں, تو ان سارے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمیں بتانا پسند فرمائیں گے کہ موجودہ حالات میں
ہمارا مستقبل ایک ملک اور قوم کے اعتبار سے آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے اس عظیم علمی اجتماع میں حاضر ہوا ہوں تاکہ کچھ خوشہ چینی ہو سکے، کوئی پروفیسر صاحب کی باتیں سن سکیں، علم کے سمندر سے ہم بھی اپنی پیاس بجھا سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پروفیسر صاحب کی تباہر علمی سے مستفیض کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا وقت استعمال ہونا چاہیے. ہم پروفیسر صاحب کی زیادہ سے زیادہ باتیں سنیں. جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ میں بات تو کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قیمتی وقت کو اس کے لیے استعمال میرے خیال میں نہیں کیا جانا چاہیے. یہ پروفیسر صاحب ہی کی اس کا بہتر استعمال یہی ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروفیسر صاحب کی باتیں سنیں. خواتین و حضرات، میں چیمہ صاحب سے ایک ذاتی سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے چیمہ صاحب انتہائی خوبصورت اچھے نثر کے طنز اور مزاح نگار بھی ہیں. میں نے ان کے 2-4 جملے پڑھے تو میں چونک گیا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ٹریڈیشن نہیں، ایسی چبھن جس کی لذت دیر تک محفوظ رہ سکے. میں چیمہ صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھو چونکہ آپ ہم میں ہیں اور کبھی کبھی یہ سیشن ہوتا ہے تو ہم آپ کے اس میرٹ کو کسی صورت اگنور نہیں کر سکتے. مجھے یہ بتائیے، یہ جو طنز و مزاح ہے یہ آپ کی نوکری کی خوشگوار لمحوں کی پیداوار ہے کہ ناگوار لمحوں کی پیداوار؟ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر صاحب نے چونکہ فرمایا ہے تو جواب دینا لازم ہے. ہنسنا اور مختلف کیفیات کو پازیٹیولی لینا کرنا مشکل ہے، لیکن شخصیت کا ایک بڑا پازیٹیو دنیا کریٹ کرنے کے لیے انسان کا ذہین ہونا لازم ہے. تو اور یہ بھی ہم ایک نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسکرانا صدقہ. تو ایسی بات کہنا یا ایسا لکھنا جسے پڑھ کے آدمی کو خوشی محسوس ہو اور تبسم پر قاری آمادہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. تو جب گھٹن ہو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت انسان کی کریٹیو اور تخلیقی صلاحیتیں زیادہ فنکشنل ہوتی ہیں اور زیادہ جو ہے اللہ پائے کا اس وقت کریٹ ہوتا ہے، اس وقت لکھا جاتا ہے. تو ہماری سروس جس میں میں نے 3 دہائیوں سے زیادہ گزارا، تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پریشر، انزائٹیز، ٹینشنز، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے سب کچھ ہوا کہ بڑے بڑے چیلنجز آئے اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا. تو یہ ان ادوار میں یہ ضرور کوشش کی کہ اپنا انسان بیلنس یا توازن قائم رکھے اور یہ نہیں اپنے اوپر سوار نہیں کوئی چیز ہونے دی کہ اب یہ مسئلہ ہے، یہ چلے جائے تو آدمی بالکل اسی میں جو ہے وہ اتنا پریشان ہو کہ نارمل زندگی سے ہٹ جائے. اس میں بھی بہت سے کلیگ کہا کرتے تھے کہ جی اور چیزوں کے علاوہ ہم نے جو آپ سے سیکھا، بڑی ٹینس سچویشن ہوتی ہے، بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، مگر میٹنگ میں آپ کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں کہ سب تھوڑا بہت ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. You try to create humor in very very tense moments also. تو یہ رکھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. خواتین و حضرات، میں آپ کو سمجھتا ہوں چیمہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں.
मजाक की जो सबसे अच्छी फॉर्म है कि सबके साथ मिल के हंसना और किसी के ऊपर ना हंसना। ये एक बदतरीन फॉर्म ये है कि आप किसी के ऊपर हंसें, मगर सबसे अच्छी बात है कि हम सब मिल के हंसें। मैं आपको पता है चीमा साहब को एक अजीब व गरीब आपको बात हो कि मैं इनको सुलेमान के जिन इसलिए कि एक दफ़ा इन्होंने 7 लाख, ये आपको शायद कम मालूम हो कि 7 लाख का बैक फ्लॉ था, इसमें पासपोर्ट अटके हुए थे, दुनिया परेशान थी आने जाने वाले। तो इत्तफाकन मैं उस तरफ से गुजर रहा तो मैंने कहा चीमा साहब से मिला हूँ, पुरानी याद अल्लाह है। तो मैंने इनसे पूछा जी को टोटल बैकलॉग कितने का, कहने के 7 लाख। मैं कहा चीमा साहब आप कर लोगे? तो चीमा साहब के चेहरे पे कोई तगय्युर नहीं नजर आया। तो मैंने कहा ये क्या आप क्या क्यों ना करेंगे? तो मैंने कहा एवरेज क्या है? कहती पहले 2-3 हज़ार थे, अब मैं 12-13 हज़ार डेली निकाल रहा हूँ। मैंने फौरन कैलकुलेशन शुरू की। तो चीमा साहब को महरूम हो जाना मैं समझता हूँ कौम का नुकसान। अगर कोई मैं हुक्मरान होता ना तो मैं इनके घर जाता, मिन्नत समाजित करता, पाँव छूता कि खुदा के लिए पाकिस्तान को अभी आपकी ज़रूरत है। तो ये ऐसे लोग, आपकी इजाज़त से ये ऐसे लोग हैं कि दामन नचोड़ दें तो वो फरिश्ते वुज़ू करें। तो प्रोफेसर साहब की इजाज़त से प्रोफेसर साहब ने खुद वो चूँकि बात की, ये अपने चाहने वालों की ये भी बड़े लोगों की, बड़े स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि उनकी अच्छी चीज़ें इसलिए शेयर करते हैं कि ताकि लोग उनसे कुछ स्ट्रेंथ लें, इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें। तो पासपोर्ट का महकमा दूसरे कई सरकारी इदारों की तरह तकरीबन डूब चुका था। प्रोफेसर साहब ने यह फरमाया तो बिल्कुल ठीक है। 7-8 लाख का बैकलॉग था और लोग समझते थे कि ये बिल्कुल PIA रेलवे की तरह पता नहीं अब शायद ना उठ सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एग्जैक्टली 3 महीनों में स्ट्रीमलाइन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। लम्स के स्टूडेंट्स, बड़े बड़े लोग, रिसर्चर, स्कॉलर आते थे, पूछते थे कि क्या ये कैसे हो गया और क्या दूसरे इदारे भी ठीक हो सकते हैं। अब ये मैं बात आपसे करने लगा हूँ ताकि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इतने आला पाए के लोग बैठे हैं, ताकि नौजवान भी कुछ ये भी चीज़ लेके जाएंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल हर इदारा ठीक हो सकता है, सिर्फ ये है कि इदारे का सरबराह ऐसा लगाया जाए जिसके दामन पे कोई दाग ना हो और उसकी विल और डिटर्मिनेशन अनवेवरिंग यानी अज़्म समीम रखता हो, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस मुल्क में कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल, हर चीज़ ठीक हो सकती। थैंक यू चीमा साहब। It's a pleasure to be with you and to listen to you and to have directions from you for these young people and all of us who are here. थैंक यू वेरी मच जी। दूसरा सवाल प्रोफेसर के बाएं बैठी हैं डॉक्टर आसमा नाहिद जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो उनको ये बताएं कि वो किस तरह अपने लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकती हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं। फिर से अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मुश्किल फर्सत आपके सामने बात करना। जितने मर्जी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दे लो, आपके आगे हाथ पाँव फूलते हैं। जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में हैं, उनके लिए जो टेक्निक्स इजीली कही जाए आसान लफ्ज़ों में और जो आज के फर्स्ट आपके लेक्चर का निचोड़ भी बनाया जाए। सबसे पहले बच्चे की विलिंगनेस, क्या वो पढ़ रहा है प्रेशर के बगैर। फिर दूसरी बात है एक्सेप्टेंस, और फिर तीसरी बात ये है कि बच्चे को क्वेश्चनिंग सिखाई जाए कि जो वो पढ़ता है उसे क्वेश्चन करे कि वो ये क्यों पढ़ रहा है और ये मटेरियल जो इसे दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद जैसे प्रोफेसर बताते हैं जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए विद देन रिपीटिशन। तो ये 3 चीज़ें हैं, क्वेश्चनिंग, उसके बाद पहले मोटिवेशन हो, फिर क्वेश्चनिंग हो, फिर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग हो, एंड देन आफ्टर दैट रेपिटिशन इन अ वेरी प्रोडक्टिव। और अगर आप ग्रुप में करवा लें तो बहुत बेटर है। तो अंडरस्टैंडिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट और बेटर हो सकता है। लेकिन पहली बात है कि डिज़ायर और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, क्या पढ़ रहा है, प्लीज़ प्रेशर के बगैर।
think I'm clear. حاضرین گرامی، میں بچوں کے لیے بھی اور ان بڑوں کے لیے بھی، جبکہ آپ ہمارے آپ سے بڑی مشکلات کی نظر ہو رہے ہیں، کہ ہمارے پاس ایک ناسا کے اسپیشلسٹ موجود ہیں جو آپ کو میموری کے بارے میں مشورہ دیں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو امام محمد بن اسماعیل البخاری کی مثال دینا چاہتا ہوں. 1,23,000 حدیث زبانی بمائے ان کے انصاب کے، شجرہ نسب کے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں، امام مسلم بن حجاج نے امام اسماعیل بخاری کے بارے میں کہا کہ وہ بخدا یہ شخص پیمبر فی الحدیث ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ امام آپ اتنے کیسے، آپ کی حافظہ درست ہے؟ تو انہوں نے ایک سادہ سا جواب دیا، میں نظر کرتا رہتا ہوں. یہ اصول سن لو، جس کی میموری خراب ہو وہ یہ اصول سن لے کہ میں نظر کرتا رہتا ہوں، کہ میں چیزوں کو بھولنے سے پہلے پھر یاد کرتا رہتا ہوں. یہ اصول ہے اس کا. میں اب ان ساتھ سے درخواست کروں گا، ہمارے ساتھ ہی ہیں کہ he is very young but he is working with the highest possible میموری اور اس کے برین کے کنیکشن کے بارے میں یہ آپ کو ٹیکنیکل مشورہ دیں. شکریہ پروفیسر صاحب. میں ییل یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں میموری پہ، اور میرے سے یہ سوال بہت لوگوں نے پوچھا ہے کہ میموری کس طرح امپروو ہو سکتی ہے، اور ایج کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میموری ڈکلائن ہوتی ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے اس کو. تو اس میں صرف 2 پوائنٹس ادھر ریز کروں گا کہ وہ کرنا چاہیے لوگوں کو. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ہم چلتے ہیں، واک کرتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ صرف ہماری جو فزیکل باڈی ہے اس پہ ہوتا ہے، ہم موٹاپا کم ہوتا ہے، اس سے شوگر گر جاتا ہے اس طرح. لیکن اس کا بہت بڑا ایفیکٹ میموری پہ بھی ہے. تو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے ڈیلی واک کریں، چلے پھریں، جتنا ہو سکے کریں، اور اسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھانے کی کوشش کریں. تو اس سے آپ کی میموری بھی بہتر ہوگی، اور آپ کا جو ایک ایموشنل سٹیٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ خوش رہیں گے. اور دوسرا میں اس میں ایک آپ کو نسخہ دوں گا، وہ یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ریپیٹیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی ان کی میموری بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک چیز کو بار بار دہراتے ہیں، تو برین ان کا جو ہے وہ اس طرح سیکھتا ہے، چیزوں کو جو ہے نا اندر انکارپوریٹ کرنا سیکھتا ہے، یاد رکھنا سیکھتا ہے. لیکن جب ہم جیسی ایج کرتے ہیں، ہم اس طرح کے ایکسرسائزز چھوڑ دیتے ہیں مینٹل، ہم دہرانا، ریپیٹیشن کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کی ایکسرسائزز موجود ہیں جس میں آپ نمبرز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، یا کسی کا فون نمبر ہو آپ اس کو ریپیٹ کریں بار بار ڈیلی، اور اس سے بیسیکلی جو آپ کا جو حافظہ ہے وہ اس کا ڈکلائن عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے گا. تو یہ 2 ٹپس میں شیئر کرنا چاہوں گا. شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر عثمان. ماشاءاللہ جی. اف آئی میں ایڈ اور سمرائز جو 3 ڈسکشنز ہوئی ہیں، کہ بیسیکلی ہمارا پرانا کانسیپٹ تھا کہ جو نیورونز ہوتے ہیں، جو کہ نرو سیلز ہوتے ہیں، دے نیور ری گرو. تو یہ کانسیپٹ اب چینج ہو گیا. تو جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایکسرسائز سے ہیلپ ہوتی ہے، تو سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو نئے نیورونز بنتے ہیں میگڈالوئڈ نیوکلیس میں، جو کہ آپ کی میموری میں کام کرتے ہیں. تو دیر از اے سائنٹیفک ایویڈنس دیٹ اسپیشلی جاگنگ، رننگ can lead to regeneration or new cells formation in the area which is responsible for memory. اور دوسری بات یہ کہ جو یاداشت ہے اس میں 3 چیزیں، ایک ہے کنسنٹریشن جیسا انہوں نے فرمایا، ارتکاز، دوسرا ہے ریپیٹیشن، تکرار، اور تیسرا ایسوسیٹڈ تھاٹ، پلازم خیال، کہ آپ خیال کو خیال سے لنک کرتے ہیں. جیسے کوئی پردہ دیکھ کے محبوب کا گھر یاد آ جاتا ہے، تو ایسے ایسوسیٹڈ تھاٹس ہیں. آپ نام کے ساتھ صلاح الدین آپ نام نہیں بھولیں گے اگر آپ کو صلاح الدین ایوبی یاد ہے. یو کین ڈیولپ کریکس ان یور برین. لیکن یہ ساری باڈی ہے، اس کی جو اسپرٹ اور سول ہے وہ آپ کی دلچسپی ہے، جس سے محبت ہو، جو کام آپ کو پسند ہو اس کا کرنا، یاد رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. میرے دائیں تشریف فرمایا نیلم شہدا صاحبہ، اور یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ چوری ہوگی جو اس سے جو یہ کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. پہلے تو آپ سب کو بہت مبارک ہو اس بھرپور اجتماع کی کہ آپ کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ یہاں آئیں اور سر کے بتائے ہوئے علم سے مستفید ہوں.
اور اس کے بعد میں پاکستان کے لیے ایک بہت عظمت کا مقام سمجھتی ہوں کہ سر نے اس مٹی میں جنم لیا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ گوجر خان کے لوگوں کو جہاں پہ یہ پیداوار ہے، ہم تو ترستے رہتے ہیں لنڈن میں بیٹھے ہوئے کہ کب سال کے بعد سر کی شکل نظر آئے گی اور سر کے سے کچھ لمحے ہمیں مل جائیں گے، اور ہم بھی ان کی بتائی ہوئی طریقوں کو آگے بتا کے خود تعریفیں بٹور لیں گے۔ ہمیں جس طرح سر نے اتنی محنت کی، اتنے سال لگائے، اتنا کچھ علم سیکھا، ہم تو سر کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم تو بڑے کامچور سے لوگ ہیں، بڑے لیزی سے لوگ ہیں، سر کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے 4 باتیں سیکھتے ہیں، 3 باتیں آگے بتا دیتے ہیں اور اپنے لیے تالیاں بجا لیتے ہیں۔ میری ذات سر ہے بے نشاں سر کے آگے، کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، دل بھی کانپ رہا ہے، حالانکہ لیکچرز دیتی ہوں یونیورسٹی میں جا کے، ٹی وی پروگرامز کرتی ہوں، بچوں کو بہت کچھ سکھاتی ہوں، لیکن اس وقت ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں سب کانپ رہے ہیں۔ اور ابھی ہم میموریز کی بات کر رہے تھے تو میں ایک بات اس میں اور ایڈ آن کرتی چلوں کہ پلیز چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیا کریں، رچیفیکیشن چھوڑ کے ان چیزوں کو جو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں اسے انگریوڈ کریں اپنے اندر، پینیٹریٹ کریں اپنے اندر۔ کوئی بھی چیز، جیسے ڈاکٹر جلیل نے بھی بتایا کہ آپ ایسوسیٹ ہوں اس چیزوں کے ساتھ، کچھ بھی، خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن جو اس وقت اسکول کالجز میں پڑھ رہی ہے، آپ پلیز جو چیز کو پڑھیں اسے سمجھیں، اس کو ایک تصوراتی شکل دیتے جائیں۔ میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ٹرینر بھی ہوں، ایموشنل فریڈم تھراپسٹ بھی ہوں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ بھی ہوں۔ اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ تھراپیز لوگوں کو سکھاتی ہوں کہ کیسے اپنی ذات کو امپروو کرنا ہے۔ کانشیس، ہماری برین کے 2 سیکٹرز ہیں، کانشیس اینڈ سب کانشیس۔ سب کانشیس میں ہماری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری پوری زندگی کے اوپر محیط ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں اور ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس جو پرانی باتیں ریپیٹ کرتا رہتا ہے کہ تم پچھلی دفعہ بھی فیل ہوئے تھے، تم نے اس وقت بھی ناکامی کا منہ دیکھا، تمہارے وہ کام بھی رہ گیا، لہٰذا سو جاؤ، چپ کر کے بیٹھو، چل مارو، ٹی وی دیکھو، کھانا کھاؤ اور ریسٹ کرو۔ زندگی نے ایسے بھی گزر جانا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پلیز سب لوگوں کو، جو خاص طور پہ ینگ بچے ہیں اور بڑے بھی، کہ اپنا ایک چھوٹا سا گول بناتے جائیے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ اگلے 10 سال کا گول بنا رہے ہیں، آپ 3 مہینے کا گول بنائیے، پھر 6 مہینے کا بنائیے، پھر 1 سال کا بنائیے، پھر 2 سال کا بنائیے، لیکن اپنی جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ نے اگر امریکہ جانا ہے تو آپ نے پہلے اپنا پاسپورٹ بنوایا، پھر اس پہ ویزا لگوایا، پھر پیکنگ کی، پھر ٹکٹ خریدی اور آپ امریکہ گئے۔ بالکل زندگی کی آپ ایک زندگی کا مقصد بنا لیں کہ آپ کا یہ گول ہے، الٹیمیٹ گول یہ ہے، آپ نے یہاں پہنچنا ہے، اور پھر اس میں سستی نہیں، ایکشن ایکشن اور ایکشن، اس کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج سے سستی کو خیر آباد کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیک، تھراپیز آپ لوگ کہیں گے تو بعد میں ہم یہاں پر ہیں، آپ کو بتاتے بھی چلیں گے کہ کس طرح سے آپ نے چھوٹی سی ٹیکنیک اینڈ تھراپیز، NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ذریعے آپ نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنا ہے۔ خوش رہیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھیے۔ یہ پینل سے ہمارا آخری سوال ہے، اس کے بعد آپ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے جوابات سنیں گے آپ کے سوالوں کے جواب میں۔ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر شفیق صاحب، جو کہ پروفیسر آف سائیکیٹری ہیں، اور یہ اسپیشلائز کرتے ہیں اس چیز میں کہ ہاؤ سوشل فیکٹرز کین افیکٹ us ایموشنلی اینڈ فزیکلی۔ تو میں نے ایک سوال فریز کیا ہوا ان کے لیے کہ ہاؤ کین وی مینیج our anxiety and depression which is born out of social factors which are from family, society, basically self-managed CBT کہہ لیں، باقی he is free to talk the way he likes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you sir, Professor صاحب, great pleasure and privilege to be here again. پروفیسر صاحب سے میری جو ملاقات ہے اور ان کی جو شفقت ہے وہ 30 سال اس پہ محیط ہے، جب انہوں نے مجھے اس شعبے میں لگایا اور کہا کہ باہر جا کے سیکھو اور پھر پاکستان کی خدمت کرو، تو وہ اس کے لیے میں آتا بھی رہا اور اب زیادہ ٹائم لے کے آیا ہوں. سو تھینک یو سر. جس طرح انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے یا ہوا پولوٹ ہو جاتی ہے، سگریٹ اسموکنگ زیادہ کر لیں یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول زیادہ ہو جائے تو انسان کا دماغ جو ہے اس پہ اثر ہو جاتا ہے اور جسم پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. یہ انوائرمنٹل پولوشن ہے، ایئر پولوشن. اسی طرح پانی کی پولوشن ہے. پانی جو ہے وہ گندگی اس میں ہو جائے تو وہ گیسٹرونٹرائٹس اور ٹائیفائڈ اور سالمونیلا اور جو کچھ بھی. اسی طرح سوشل پولوشن ہے، سوشل ٹاکسیسٹی اس کو کہتے ہیں. اور سوشل ٹاکسیسٹی جو دنیا میں سب ریسرچ اب ہو رہی ہے
وہ سوشل سائیکولوجیکل سوشل ٹاکسیسٹی پہ ہو رہی ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی جو اپنے لیکچر میں بہت پاورفلی مورل لا کی بات کی, انہوں نے جو ہے وہ اس سائنس کی بات کی کہ سوشل سسٹم جو ہے اس کے متوازن کس طرح, اور یہ ریلیجن اور اسپرچویلٹی کس طرح اس میں ہیلپ کرتی ہے. الٹیمیٹلی جو یہ 5000 سال کی جو کوئی تحقیق شحقیق ہے اس پہ آ کے بات ادھر ہی پہنچتی ہے جہاں پہ پروفیسر صاحب نے جو ذکر کیا کہ یہ ہارمنی سوشل سسٹم میں اگر اس کو آپ ڈسٹرپٹ کر دیں, اگر کسی گھر میں آپ سوشل ٹاکسیسٹی ڈال دیں یا کسی محلے میں ڈال دیں یا خود پیدا کر دیں یا کسی کمیونٹی میں ڈال دیں, ملک میں ڈال دیں, باہر کی ایجنسیز ڈال دیں, یہ جو ہمارا یہ جو ہر جیب میں رکھا ہوا ہے یہ سائنس کی بہت بڑی تحقیق ہے, بٹ اٹ از آلسو اے کلپریٹ فار کریٹنگ سوشل سائیکو سوشل ٹاکسیسٹی. ہوتا کیا ہے اس میں کہ انوائرمنٹل جیسے ٹاکسیسٹی ہے, تو جو سوشل ٹاکسیسٹی ہے وہ آپ کے دماغ پہ اور آپ کے جسم پہ اثر کرتی ہے بالکل مور پاورفلی دین اینی ادر ٹاکسن. جو آپ کے ذہنی کانفلکٹس ہیں ان کو مفلوج کر دیتی ہے, انزائٹیز, ڈپریشن, سائیکوسس اینڈ اسٹوری کین گو آن. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اریٹیبلٹی, لڑائی جھگڑے, انزائٹی, سوچ سمجھ, کانسنٹریشن سب کچھ نیچے چلی جاتی ہے. جو میموری کی بات کر رہے ہیں بہت کچھ تو وہ ریلیٹڈ ہے کانسنٹریشن اور اٹینشن کے ساتھ. اگر دماغ کے اوپر اور چیزیں سوار ہوں گی تو اٹینڈ اور کانسنٹریٹ نہیں کریں گے تو میموری اور ریٹین کرنا تو بعد کی باتیں, وہ ریٹین ہی نہیں ہوتا, امپرنٹ ہی نہیں ہوتا. سو آل آف دیز آر ریلیٹڈ. ابھی جو بہت لیٹسٹ ریسرچ ہے اور ییل میں ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن جو بیماری ہے وہ ڈیمینشیا کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی ہے. جن لوگوں کو ڈپریشن کی بیماری اور انٹریٹڈ اور کلینکل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں میں, یہ جو زبانی جو انگریزی لفظ ہے ڈپریشن اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بیماری جو ہماری ایکچوئل میڈیکل بیماری ہے, جن لوگوں کو ہوئی ہے اور انٹریٹڈ ہے, دے آر مور لائکلی ٹو ڈیولپ ڈیمینشیا. اینڈ دیٹ ڈیمینشیا جو ہے وہ ہے جدھر دماغ کے سیل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا علاج اب ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ابھی بہت دور ہے اسے. اسی طرح یہ جو جس طرح ذہنی مفلوج ہو جاتا ہے دماغ ٹاکسیسٹی سے, جسم کو بھی وہ مفلوج کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا تھا کہ پیشانی اور فور برین اور پروزن کیفلون اور یہ جارگن ہے انگریزی جو ہم جا سکتے ہیں اس میں, لیکن اٹ از آل دیئر. یہ ادھر سے شروع ہوتا ہے ادھر ہی ختم ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کراؤن بنایا ہے, کراؤن یعنی تاج جو ہے, سر ادھر رکھا ہے, اور جتنی اس کی اہمیت ہے اتنا اونچا اس کو رکھا گیا ہے. اس کی کوئی افادیت ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, اس کی کوئی ضروریات ہیں. اس کی ضروریات جو ہیں وہ اسپرچل ہیں, وہ سوشل ہیں, وہ ریلیجس ہیں. وہ باتیں ہیں جو پروفیسر صاحب نے بات کی ہے, دے آر پاورفل. اور اس میں جسٹ کمنگ بیک ٹو جب آپ کا ذہن انڈر پریشر ہوتا ہے, اس کو سٹریس کہتے ہیں, پریشر کہتے ہیں, جو آپ اس کو نام دینا چاہتے ہیں, اس کے جسمانی اثرات بھی ہیں. ہارٹ اٹیکس, کارڈیو ویسکولر پرابلمز, ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز. ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ابھی لیکچر دے کے آئی ہیں ڈائبٹیز اینڈ ڈپریشن کے اوپر, کہ آپ کو اگر ڈپریشن ہے تو ڈائبٹیز کے اوپر کیا اثر ہوگا, ڈائبٹیز ٹھیک ہی نہیں ہوگی. اور اس کے سائنٹیفک ریزنز ہیں جس میں ہم وی کین گو انٹو دیٹ ڈسکورس. اسی طرح کینسر. ناؤ آئی ول اینڈ ہیئر سر, آئی وونٹ ٹیک لاٹ آف ٹائم. جو ابھی لیٹسٹ جو پروجیکشنز ہیں دنیا میں, اس میں 2020 میں مینٹل النس از گوئنگ ٹو بی the third largest cause of disability in the world. پاکستان میں کتنی ہوگی, یہاں پہ سوشل ٹاکسیسٹی کتنی ہے, سائیکولوجیکل ٹاکسیسٹی کتنی ہے, اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی, لیکن ایکسپیرینس سے پتہ جو ہے آپ لوگوں کو سب کو اندازہ ہوگا کہ ہر دوسرے گھر میں کچھ نہ کچھ جو چل رہا ہے. اور اس کی کرائم کے ساتھ بھی ریلیشن ہے. آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کرمنل فنیٹسزم کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, ریڈیکلائزیشن کے ساتھ ہے, اور ریجیڈیٹی آف تھاٹ کے ساتھ ہے. اور بات وہی ہو جاتی ہے جو پروفیسر صاحب نے کہی تھی کہ جب انسان کی سوچ ماخوذ ہو جاتی ہے اور ریجڈ ہو جاتی ہے تو پھر اومنیسنس فیلیسی ہو جاتی ہے. اومنیسنس فیلیسی, آئی ایم رائٹ, دس از اٹ. اور وہ سیلف کے لیے زندہ رہنا, سوشل ٹاکسیسٹی انکریز کر جاتی ہے. دس از اے ویشیس سائیکل, دس از اے ہائیلی کمپلیکس ایریا آف ڈائنامکس آف جس میں دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے. پاکستان میں ہم حاضر ہیں, پروفیسر صاحب کی عنایات ہیں, ان کی نظر تھی اس وقت 30 سال پہلے, اور ابھی بھی وہ جو بات ادھر ہی ہے جدھر سے انہوں نے
priorities. Sir, I will end here. I will go to any other questions. खातिन हज़रात, मैं एक सवाल आपके बिहाफ पे ज़ाती तौर पे डॉक्टर जनाब मोहम्मद जमील साहब से पूछना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये एंग्जाइटी डिप्रेशन में फैशन कितना असर डालता है? Since there's a very important part of this place, the women are there. हमारी ख़वातीन जो हैं, दो चीज़ों का असर मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर जलील साहब से। नंबर वन, कि how far fashion are responsible for giving boost to anxiety and depression. Secondly, ये जो एक साइकोसिस जो है, ये किस किस्म का है जो मोबाइल के साथ वाबस्ता है, और हमारी नस्ल क्यों इससे एक्सेसिवली आइडेंटिफाई कर रही है? इस मुश्किल जवाब के लिए मैं डॉक्टर जलील साहब को जोड़ूंगा। एक दोस्त से ही तवक्को की जा सकती है कि मुश्किल तरीन सवाल मेरी तरफ भेज देंगे। पहले तो मेरी बहन नाहिद ने कहा कि ये सवाल तो हमसे पूछना चाहिए था कि ख़वातीन को पता होता है कि फैशन कैसे एंग्जाइटी पैदा करता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैं कहना ये चाह रही थी कि हमें पता है, हम इस एंग्जाइटी से रोज़ गुजरते हैं ना, इसलिए याद दीजिए। बेसिकली दो बातें होंगी कि फैशन किस तरह से बेचैनी और इस तरह पैदा करता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी तखसीस करना चाहूँगा कि इट इज़ ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक। ख़वातीन में, मर्दों में इसके असरात और इसकी इफ़ेक्टिवनेस मुख्तलिफ हो सकती। उसके बाद जेंडर्स में भी लोगों की इकसाम होती है, लेकिन मेजॉरिटी आजकल एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है वो है कि हम लोकल नहीं रहे, हम ग्लोबल हो गए हैं। कोई भी फैशन जब आता है तो पूरी दुनिया में देखा जाता है। पहले लोगों को उन फैशंस का पता नहीं होता था, कोई बाहर से आता था नए अंदाज़ो अतवार के साथ, उसको हैरत से देखते थे और कोशिश करते थे कि हम भी वो कर लें। आज तो फैशन रिलीज़ होता है हॉलीवुड में और पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि हमने ये नया फैशन है। लम्हा के लिए तवक्को फरमाइएगा, दरअसल मैं कोई और सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। मेरे सवाल की बुनियाद ये है कि देखो जी, बाल तो हमारे नाक मूछें उगे हुए, बाल गंजे हुए, कम हो गए, औरतों में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इनको फेस कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? इसमें दो बातें हैं। एक तो ये हो सकता है और होता है कि हमारा सेल्फ इमेज जो होता है उसको हम डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। हम समझते हैं कि अपीयरेंस जो है वो एक्चुअली रूल करती है हमारा इंप्रेशन क्रिएट करने में, लेकिन आप इत्तेफाक करेंगे मुझसे इस ऑब्जर्वेशन में कि बाज़ औक़ात बड़ी औसत शक्ल सूरत के मर्द और औरत एक सोसाइटी में, एक ग्रुप में बैठे हुए बड़े ही इफेक्टिव, अट्रैक्टिव होते हैं। उसके बरक्स बाज़ औक़ात बड़े खुश शक्ल लोग ऐसे बैठे होते हैं जो आपको रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पीछे जो साइको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो पूरी नफ्सियात कार फरमा होती है उस शख्सियत के पीछे, वो एक वाइब्स रिलीज करती है। उस वाइब्स की वजह से आप उस बंदे को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। तो अगर आप अपने इमेज से खुश नहीं हैं तो आप अपने इमेज को चेंज करने की बेतहाशा कोशिशें करेंगे। बड़ी मिसाल माइकल जैक्सन की है, जिसने अपना बुरा हाल कर लिया अपनी आंखों में बेहतर बनने के लिए। और हकीकत यह है कि उसका जो पहली अपीयरेंस थी वो उसके चाहने वालों के लिए बेहतर थी बनिस्बत उसके जो मल्टीपल प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरीज के बाद उसकी जो खौफनाक शक्ल सामने आई, दैट वाज फार लेस अट्रैक्टिव दैन हिज रियल फेस। तो बेसिकली डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज होता है जो हमें मजबूर करता है कि हम नए नए तरीके इख्तियार करें। कुछ एतबार से कुछ एस्पेक्ट्स जायज़ भी होती हैं। बस अगर का वज़न को किसी का बहुत ज़्यादा है, he feels or she feels that they should look smarter, more attractive. It's very fair to get your weight better. इसी तरह लिबास अच्छा पहनना दूसरे का इकराम करना है, दूसरे की इज्जत करना है। लेकिन अगर आप लिबास इसलिए पहनते हो कि मेरे साथ चलने वाली जो है उससे बेहतर हो, या ये सोचकर पहनती हो कि ये लिबास तो मैंने पिछले साल भी पहना था तो आई शुड लुक डिफरेंट दिस टाइम, तो यू आर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट। जैसे हमारे मज़हब का कॉन्सेप्ट ये है कि लिबास पहनो जो तुम्हारी पर्दापोशी करे और वक़ार की ज़मानत हो, ये हदीस है। कुरान में आता है कि हमने लिबास उतारा, और अच्छा लिबास पहनने की कहीं कोई ममानत नहीं है।
تو آپ اس سے آرائش بھی کر سکتے ہو, زیبائش بھی کر سکتے ہو, لیکن جب آپ نمائش میں داخل ہو جاؤ تو پھر یہ ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جدت کی اتنی طلب خواتین میں ہوتی ہے تو why do they stick to one husband؟ آپ مجھے مار پڑوانے کا پکا ارادہ کیا. تو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ موبائل سے سائیکوسس کیا ہوتا ہے. میں نے شفیق صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اشارہ کیا. میں پہلے ایک ورڈ کا ترجمہ کر دوں. ڈیمینشیا یوز کیا تو بعض لوگ شاید نہ جانتے ہوں. یاداشت کا کھو جانا, شارٹ ٹرم میموری, باتیں بھول جانا, چہروں کی شناخت نہ ہونا. تو شفیق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ تمام عوامل جو ہیں وہ دماغ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں, ان کا جو بیلنس ہوتا ہے اس کو ایسے ڈسٹرب کرتے ہیں کہ یہ فنکشنز اور نیورونل فزیولوجی بری طرح سے افیکٹ ہوتی ہے. تو موبائل جو ہے نا جی, آئی ایم ریئلی پلیز کہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ موبائل میں ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں. میں اس کو ایک پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں جو مجھے ہمیشہ ایسی ویڈیوز بھیجتے تھے جن میں کوئی قتل و غارت ہو رہا ہوتا تھا. تو I had to request him that please stop doing it. ٹھیک ہے. Then I had to leave that group because it was very traumatizing. abhorrence تھی اس میں. تو یہ جو فیلنگ مجھ میں پیدا ہوتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ کئی گھنٹے تک رہتی تھی. اسی طرح کسی پہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو you develop a temper. ایون آپ کسی دشمن کا مسلسل واٹس ایپ پہ مذاق اڑا رہے ہیں تو you become a type of personality who starts thinking in that frame of reference which is not healthy at all. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ آپ کا مسلسل حصہ آپ کی ذات کا بن جائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ دماغ سے زیادہ زرخیز کوئی زمین نہیں ہے. وہاں پہ آپ جو بیج پھینکتے ہیں اچھا برا خیال کا, عمل کا, تکلیف دینے کا, تکلیف اٹھانے کا, وہ پنپ کے بڑا تناور درخت بنتا ہے. اس لیے کنٹینیوس ریڈنگ جو انہوں نے اشارہ کیا NLP میں یہی ہوتا ہے کہ ہم کنٹینیوس ریڈنگ کرتے ہیں, اپنی فیلنگس کو, ایموشنس کو دیکھتے ہیں. وی ٹریس دیم بیک ویئر دے اسٹارٹڈ فرام اینڈ روٹ دیم آؤٹ رائٹ فرام دیئر. تو اس لانگ ڈسکشن کافی اتنے. ڈاکٹر صاحب یہ تو پروفیسر صاحب نے جو سوال جب کیا تھا تو وہ اس کا ایک اردو کے ایک شاعر نے بھی کچھ جائزہ لیا اس سوال کا کہ سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں ہو, نہ جانیے تو نے اسے کس ڈرنگ میں دیکھا, نہ جانیے تو نے اسے کس حال میں دیکھا, کس آن میں دیکھا. تو سر ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے تو ایک سوال بہت ریپیٹ ہوا ہے اور آج کے حالات کی وجہ سے جس طرح آپ نے کہا کہ جو کرنٹ کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈپریس کرتے ہیں لوگوں کو. یہ کئی دفعہ یہ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان اور ہندوستان کی جنگ مقدر ہو چکی ہے, نہیں ہوئی ابھی. کس سے پوچھ رہے ہیں پروفیسر صاحب؟ حاضرین حضرات, ایک چھوٹا سا میں نے پیراگراف پڑھا نیوز میں. اس میں تھا تشویش ہمیں نہیں تھی, امریکہ کو. اس جنگ میں جو ہندوستان اور بھارت میں ہو سکتی ہے اس کی تشویش ہمیں نہیں ہے. ہم 100% شور کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ہماری کل بھارت سے جنگ ہے تو اس معاملے پر کوئی ڈپریشن نہیں لوگوں پہ آئے گا, بلکہ ایک سیوڈو ایکسائٹمنٹ ٹک گیا. بلکہ آپ سوچو گے کہ اس میں ہمارا کتنا حصہ ہے, ہاؤ کین وی گو ہیڈ, مجھے ہتھیار کون سا ملے گا. یعنی ہم میں سے سویلینز بھی بیسیکلی مارشل ٹیمپرز کے ہیں اور کچھ ہیں جو تجارت پیشہ لوگ ہوں گے جن کو اس اسٹاک کا خیال آئے گا جو ابھی مارکیٹ میں نہیں آیا. مگر خواتین و حضرات, میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ٹکڑا پڑھ رہا تھا, اس میں امریکن ایک رائٹر نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں یہ تھا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوئی تو امریکہ میں جب یہ کراؤڈ اوپر اٹھیں گے تو یہ امریکہ تک بھی پہنچیں گے اور اس کی فصلوں پہ اثر پڑے گا اور 30-40 سال کے لیے امریکہ کے لوگ جو ہیں گندم اور چاول کی فصل سے محروم ہو جائیں گے. اب دیکھ رہو آپ, اس کا مطلب امریکہ نہیں جنگ ہونے لگے, اسی طرح رشیا نہیں جنگ ہونے لگے. مصیبت یہ ہے کہ اس جنگ کے لیے وہ کیا جنگ ہونی ہے جس میں آپ نے پہلے سے کسی کو اپنے ایٹامک آرسنل سے آگاہ کرنا.
Tell me one thing, reason. اگر میرے پاس کوئی خفیہ ہتھیار ہو تو میں تو اسے چھپا کے رکھوں گا کہ کسی ڈسائسو مومنٹ میں مجھے کام آئے. مگر ہندوستان اور پاکستان کے دانشوروں کے سیاستدانوں کے مابین معاہدہ ہے کہ ہم اپنی اپنی ایٹامک انسٹالیشنز کی ایک دوسرے کو خبر دیتے رہتے ہیں. خادم حضرات, مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا آغاز اور انجام کشمیر سے ہوا. Now it all depends. کہتے جی وہاں چونکہ مودی کو ضرورت ہے الیکشن میں جیتنے کی, he has to find some reason جو اسے ہیرو بنا دے. پاکستان میں نئی حکومت ہے, ان کو بھی ہیرو بننے کی ضرورت ہے. اب جو حالات جا رہے ہیں دونوں ملکوں میں, پرسوں I'm not going to tell you anything against any party, مگر بہت سخت سردی تھی. آپ کو ہوتا نا موسم ہمارے ساتھ عجیب و غریب مشغلے میں مصروف تھا کہ صبح دوپہر میں جلتی ہوئی توانائی برستی تھی اور شام کو یخ برستا تھا. تو باہر سے آ کے تو ہم کوئلے مانگتے تھے کہ اس پر لیٹ جائیں اور کچھ حرارت پہنچے. میں نے دیکھا کہ سردیوں میں بجلی کی مقدار کم استعمال ہوتی ہے, ضرور ہوتی ہے, مگر میں نے پوچھا بجلی ہے کہ پچھلے 5 گھنٹے سے نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا یار گیس ہے, چاہے تو پلا دو. کہتے گیس تو آئی نہیں ذرا دن. بہت پریشانی ہوئی. اوپر سے میں اخبار روز پڑھ کے دیکھ رہا تھا کہ $3 ارب ہم نے لیے سے, کیا نام ہے, سعودی عرب سے, کو 3 ارب لیے ہم نے اس سے اپنا UAE سے, 3 ارب ہمیں قطر میں پرومس ہو گئے. میں نے سوچا یار 3 سے 9 ارب ڈالر میں ان سردیوں کے لیے $1 ملین بھی نہیں نکل رہا. تو مجھے بڑا غصہ آیا اپنی حکومت. اگلے دن پھر میں اخبار پڑھا, شہزادہ محمد بن سلیمان آئے ہوئے, وہ گیسٹ ہیں, وہ نہ کچھ بھی نہیں کر رہے. مگر ہوا یہ کہ ایک بہت بڑی خبر آئی کہ ہمارے ایک بزرگ آفیسر نے انہیں ڈرائیو کیا, لے جا کے گئے. ہم ایسے بھی بڑے اچھے مہمان نواز ہیں, ہم نے بڑی خدمت کی. انہوں نے ٹپ دی $20 بلین کی. انہوں نے ٹپ دی $20 بلین کی. اور دیکھو ان گدھے کو جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کو $100 بلین کی دی. آدمی کو افسوس نہیں ہوتا. تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں حکومتیں اپنی اغراض کی خاطر, ایک نیولی گورنمنٹ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی خاطر, اور ایک اور حکومت جو ہے اپنے عوام پہ مزید برداشت کا بوجھ ڈالنے کی خاطر آپس میں کسی بڑے بھونڈے مذاق میں پھنسے. But there is one reality which is going on, and that is the people of Kashmir. وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں, وہاں زندگیاں جا رہی ہیں, ان کے موقفات بڑے کلیئر ہیں. They want to get. جب چیزیں اتنے ڈیسپریٹ اینڈ کو چلی جاتی ہیں تو وزڈم کا تقاضا ہے, اگر ہندوستان سے آنا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ he should be ready for a plebiscite. اگر نہیں ہوتا تو پھر 2 قسم کی جنگیں ہوتی ہیں, رائٹس پر اور ایٹریشن پہ. دی وار آف ایٹریشنز آر ویری ویری سیریس. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وار آف ایٹریشن میں کوئی تھکتا ہے اور کوئی جیتتا ہے. اور جو دوسری وارز ہیں وہ اصولوں پہ لڑی جاتی ہیں, انٹیگریٹیز پہ لڑی جاتی ہیں. یہ کشمیر کی جنگ وار آف ایٹریشن ہے, جس میں جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اتنی ساتھ ایگریشن کی کوانٹٹی یا مقدار بڑھائی جاتی ہے. Who will win? I'm 100% those who will get tired. And I guess after this kind of a clash which has happened in Kashmir, I feel کہ بڑی سے بڑی حکومت میں اپنے ایریا سے نکل کے کسی بھی اکثریت کے ساتھ اس جنگ میں تھکن کا شکار ہو جاتے. As we retired from East Pakistan, I hope انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی
میرا دل کہتا ہے، خبر آتی ہے کہ کشمیر آزاد ہو جائے. صاحب ایک سوال اور جو موضوع پیچھے چل رہا تھا اسی سے متعلق ہے کہ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے اسباب بتاتے ہوئے یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ داخلی تضادات ہوتے ہیں، بہت سی چیزوں میں آدمی الجھ جاتا ہے. جاوید چودھری صاحب کا ایک سوال ہے اس بارے میں کہ بڑے بڑے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں دانشور، اولیاء، علماء، ان کو بھی ڈپریشن ہوا، کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا اس ڈپریشن کی وجہ سے. تو پریسائسلی پہلے تو یہ بتائیں ڈپریشن ہے کیا، اس کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا تھیسس باقی تمام نفسیات دانوں سے ڈفرینٹ ہے، اس لیے میں اس میں گفتگو نہیں کرتا کہ بہت سارے نفسیات دان ہرٹ ہو جائیں. دیکھیں نفسیات کے تمام علوم کا ایک بالکل صاف مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ڈسیبلڈ پرسنالٹی کو ایبل کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ سوسائٹی نارملسی یہ نہیں جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے، یہ نارملسی سائیکولوجیکل نارملسی ہے. اگر ہم ذہن و دل پرولنے چلیں گے، آپ کی اندرونی ذات دیکھنی شروع ہو تو ہر شخص کسی بہت بڑی سائیکولوجیکل کیٹاسٹرفی کے بالکل پاس بیٹھا ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ یہ نارملسی نہیں ہے، یہ صرف سائیکولوجیکل. اور ہم ایک بیلنس کے، پتہ نہیں آپ نے بچپن کبھی وہ لکڑی کا گڈا دیکھا ہو جو ایک تختے پہ کھڑا ہوتا تھا، اس کو ادھر ادھر گھماتے تھے تو وہ گھماتا تھا، گرتا نہیں تھا، اس کے بیس ہی. This kind of a man who is present here, including myself، ہم لوگ اس نارملسی کے قریب ہیں جو سائیکولوجیکل نارملسی ہے. ہم میں سائیکولوجی ایک بڑا کام یہ کرتی ہے کہ وہ شخص جو معاشرے میں ایک نارمل رفتار یا پیٹرن سے نہ چل سکے، جو باہر ہو جائے، جو سیکلوژن ڈھونڈے، جو پریشان حال کے ہر وقت آزردہ خاطر رہے، ہتھیلیاں جھانکتا رہے کمزوری کے لیے، جس کی آنکھیں جھک جائیں، اس کی محبتیں دنیا سے ختم ہو جائیں، وہ اتنا سیلفش ہو جاتا ہے کہ وہ موت کو پریفر کرتا ہے اور سائیکوسس میں چینج ہو جاتا ہے. یہ وہ انسان ہے. Now what is the reason؟ خاتم حضرات، میں نے بڑے غور کرنے کے بعد اس کی ریزن صرف انفیریورٹی کمپلیکسز میں. It's only because کہ جس رفتار سے ہم چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم سراؤنڈنگز میں جاتے ہیں تو ہماری انفیریورٹیز جو ہمارے اندر ہیں ایسی ایکسائٹمنٹ اور ریئیکشنز پیدا کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں شروع ایج میں کہ we might be able to achieve these ends which are brought in our inside. وہ انفیریورٹی ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ایکسائٹمنٹس جو ہے ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے کے طور میں آپ کو صرف محبت کے پیٹرن میں ایک بات بتاتا ہوں. یہاں سے لڑکوں کی شادی ہوئی انگلینڈ میں، امریکہ میں ہوئی. It was a big day for them. وہ ایک معمولی سے مایوس کن ماحول سے شادی کے لیے اچانک پتہ لگا کہ وہ انگلینڈ میں شادی طے ہوئی، امریکہ. تو جو ایکسائٹمنٹس، جو خواب، جو امیدیں ان کو پیدا ہوں گی، بظاہر اگر اس وقت آپ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا اٹس امپاسبل، یہ بہت جلد فلاپ ہونے والی ہے. میں یہ کہوں گا، میں ان کو سمجھاتا بھی کہ یار اتنی طویل نہ رکھو. اللہ کے رسول فرمایا طول عمل سے بچو، اتنی لمبی امید نہ رکھو. ہمارے ایک خاتون، ایک بیٹی کی شادی اس لیے وہاں ہو جاتی ہے کہ صرف وہ انگلینڈ میں ہو رہی ہے، اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ پریکٹیکل ہے. تو اس کے ساتھ جو خواب بلڈ ہوں گے، جو اداسیاں بلڈ ہوں گی، جو امیدیں بلڈ ہوں گی، وہ رستے میں دم توڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہر وقت وہ لڑکا، وہ لڑکی منہ اٹھائے. اب ایک شخص مجھے آگے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے تہجد پڑھنے شروع کر دی. میں کا علاج کرواؤ. تو کہتا جی علاج؟ میں کہتا ہاں علاج کرواؤ. بھائی اس عمر میں کسی نے تہجد پڑھی ہی نہیں، وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ آبویسلی وہ تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہو گئی ہے،
وہ آپ روز خدا کو ذرا غور کریں، روز خدا کو کہیں یا اللہ اگر تو یہ مجھے دے دے میں 3 مہینے کے متصل روزے رکھوں گا، میں ساری زندگی تہجد کروں۔ اس کی ڈیمونسٹریشن شروع کریں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ خدا کون ہے اس کا؟ جس کو سامنے اپیل کر رہا ہے وہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ خاتون ہے، خدا تو وہ لڑکا ہے جس کی وہ آرزو کر رہی ہے۔ تو یہاں بھی تناقض دراصل میں پرائیورٹیز کا جاتا ہے۔ اب دل جو ہے کسی کے قبضے میں نہیں، دل اللہ کی میراث ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ اب خدا نے، میں کہتا ہوں جی میں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں یار خدا کی بات پہ اعتبار کرو نہیں تو مرو، سیدھی سی بات ہے۔ خدا کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میری یاد کے بغیر تمہارے دلوں کو اطمینان نہیں ہوگا۔ چلو دا لگاؤ، زور لگا لو۔ When somebody is seeking peace of heart without God, without the remembrance of God، اس کے فضل و کرم کو ڈھونڈے بغیر ڈھونڈ رہا ہے، وہ زندگی بھر کبھی اطمینان قلب نہیں پا سکتا۔ Why؟ کہ آپ اداس ہو یا خوش، آپ چیلنج مجھے نہیں کر رہے ہو، آپ چیلنج خدا کو کر رہے ہو جس کی آج درج ہے قرآن۔ اس نے تو فیصلہ سنایا ہوا ہے، ہاں جو مرضی لینا لے لو۔ اس کی وجہ سے ہمارے بالائی طبقے میں بھی ڈپریشن ہے، ہمارے ذہنی طبقے میں بھی ڈپریشن ہے۔ اس کو طول عمل سے ہے تو اس کو اپنی طاقت اور زوم اور مال کی وجہ اپنی خوشی حاصل کرنے کا غرور ہے، وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ دل کبھی نہیں تسلی پائے گا۔ سر ساتھیوں حضرات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اگر اطمینان قلب چاہتے ہو نا تو لازم ہے، ڈپریشن اطمینان قلب کے ہوتے ہوئے نہیں ہوتا۔ جتنا مرضی آپ کو ذہن پریشان کر لے، جتنا مرضی دنیا آپ کو تنگ کر لے، یہ تو ابھی اس جو جنریشن کی بات آپ کو نظر آ رہی ہے نا، ہمارے بزرگ ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھو، مجھے یقین ہے 90% جو آپ کے بزرگ ہیں انہوں نے عزلت میں، انہوں نے غربت میں، انہوں نے محنت میں زندگی گزاری ہے، تاکہ ان کی آج کی نسل آسودہ ہے جن کی، ان کے پچھلوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، مگر ان میں نہ عجلت تھی، نہ غضب کی کیفیتیں تھیں، نہ یہ پوزیشن کی جہالتیں تھیں۔ وہ سمپل سے آپ ان کو تانا دیتے ہو کہ وہ مقدر پرست تھے، وہ مقدر پرست نہیں تھے، وہ خدا پرست تھے، وہ اللہ کو چاہتے۔ خاتون حضرات، وقت بہت مختصر ہے اور سوالات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ بہت سے سوالات اس میں کور کریں، لیکن ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پروفیسر صاحب سے ہونے والے سوالات ہیں ان میں سے بہت سے سوالات ہیں جو گزشتہ کئی لیکچرز میں آ چکے ہیں، آپ کی جو لیکچرز کی کمپائلیشنز ہیں ان میں موجود ہیں۔ استفسارات کے عنوان سے ایک سیریز تھی، اس کے اندر بہت سے سوالات ہیں اور وہ بڑے پرسائز ایک سیریز ہے جس کے اندر صرف سوالات کے جوابات ہیں۔ تو یہاں آنے والے بہت سے سوالات ایسے ہیں جو بہت ریپیٹ بھی ہوئے ہیں، تو گزارش یہ ہوگی کہ ظاہر اس مختصر وقت میں ہم ان سب سوالات کو کور نہیں کر سکتے جو ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم میکسیمم جو بھی سوالات سامنے آ سکتے ہیں ان کو ہم ضرور یہاں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ایجنگ کے اوپر ویسے میں بہت کام ہو رہا ہے ایج کو بڑھانے کے لیے، تو سوال کرنے والا کا سوال یہ ہے کہ پھر موت اور مقدر کا جو تعلق ہے وہ پھر کیا رہ جائے گا کہ اگر مغرب میں لوگ خلیات پہ اور جینز پہ ریسرچ کر کے اپنی ایجز بڑھا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے کہ پھر موت اور مقدر کا جو ہمارا تصور ہے اس کا کیا صورتحال ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک مقدر پہ دوسرا مقدر بھی تو ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر 1000 برس بھی جیو گے تو کیا مرو گے نہیں؟ اس کا مطلب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ڈاکومنٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے there is a probability which Allah is pointing to۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ you're free to contradict، وہ ہے من نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔
ہم جس کی عمر بڑھانا چاہیں اس کو طبعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، اور تم لوگ عقل نہیں رکھتے. تو مفسرین ٹریڈیشنلی اس کا ترجمہ یہ کرتے آئے ہیں تفسیر کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں بچپن آ جاتا ہے. میرا خیال ہے جیسے اسٹوڈنٹ وہ بڑے اسکالرس تھے کہ یہ ترجمہ شاید اتنا اعلیٰ پائے کا، تفسیر اتنے اعلیٰ پائے کی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ لفظی ترجمہ ہے کہ ہم جس کی عمر بڑھانا چاہیں نقص فی الخلق کے الٹا کر دیتے ہیں، اس کو تخلیق میں، خلق میں ریورس کر دیتے ہیں. دس از فلی سپورٹڈ ود سائنٹیفک ایویڈنس. ابھی ایسے جینز ڈسکور ہو گئے ہیں جو کہ کنٹرول کرتے ہیں ایجنگ پروسیس کو، اور یہ ایکسپیریمنٹس چوہوں میں ہو چکے ہیں، اور ان جینز کے ساتھ مینیپولیشن سے، جینیٹک انجینئرنگ سے، ایپی جینیٹک سے یہ ڈیمونسٹریٹ ہو گیا ہے کہ اٹ از ویری پاسبل کہ آپ وہ جینیٹک مینیپولیشن کر کے عمر بڑھا سکیں. تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کہہ دیا عمر فکس ہے، لیکن ایک حدیث بھی تو ہے نا کہ تم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ اپنی عمر میں اضافہ کرے، اور اگر چاہتے ہو تو اپنے اقربا و اعزاء سے صلہ رحمی کرو. اس کا مطلب ہے آپشن اینڈ پروبیبلٹی آف گیٹنگ یور لائف ایکسٹینڈیڈ از دیئر. اٹ ڈیپینڈز ہو از ایبل ٹو ڈو دیٹ. اس میں اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ اضافہ کر دوں. خداوند کریم کے افضل کو برتر پیغمبر نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس پر شخص کی اچھائیوں کی وجہ سے، اس کے بہتر اعمال کی وجہ سے، اس کے خلق میں، اس کے حسن خلق کی وجہ سے لوگ جس کی تعریف کریں تو اس کے لیے خدا سے اس کی درازی عمر کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. اور امامین میں سے ایک امام کی بات سن. خادم حضرات، اب میں بات کرنے لگا ہوں، اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے. فرمایا کہ جلدی رزق کمانے کی کوشش نہ کرو، تمہاری عمر گھٹ جائے. اس میں دو چیزیں. نمبر 1 کہ زندگی سالوں سے، عمر سالوں سے نہیں ہے، مہینوں سے نہیں ہے، عمر رزق سے. فرض کرو اگر پروردگار عالم نے آپ کی ساری زندگی میں 2 یا 10 من رکھا ہوا ہے کھانا، آپ سے بہت سے لوگ کھاتے ہو کنجوسوں کی طرح، شاہی لاکس کی طرح، اور آپ روزانہ اس کی ایک آدھی سے آدھی چٹان کھاتے ہو. اب رزق لکھا ہوا، عمر نہیں لکھی ہوئی. اب وہ 10 من ختم ہوگا تو موت آئے گی نا. تو سوچو آپ اس بات. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رزق لکھا ہوا ہے، اگر اسے جلدی کمانے کی کوشش کرو گے تو 10-20 سال کما بیٹھو گے. سمجھے؟ رزق یہ ہے آہستہ اپنے وقت پہ مقرر کردہ ایک تعداد کے ساتھ کھاؤ. یہ تو سادہ سا فزیکل لا بھی ہے. اگر آپ 10 آدمیوں کو کھانا ایک ہی وقت میں کھانا چاہو گے تو ضرور فوت ہو جاؤ. اس لیے یہ دو احادیث یاد رکھیے گا اور توجہ سے کہ کم کھانے میں، پراپر کھانے میں طوالت عمر ہے. اب ایک اور دیکھیے بات، جیسے انہوں نے کہا ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے. Why do people in Europe live longer? Why do people in areas like us die too young? اس کی کتابت کیسے ہو گئی؟ اس قانون کی کتابت. عمر اور ڈیتھ کی بہت ساری کازز جو ہیں کئی چیزوں میں متعین ہوتی ہیں. لیٹس سے کہ جی اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کمیونٹی برا پانی پی کے ہیپیٹائٹس کا شکار ہو کے اس عمر میں مر جائے، اگر چلو کو خدا کے کرم سے کوئی شریف آدمی وہ پانی ختم کر دے ہیپیٹائٹس والا تو آپ بچ جاؤ گے. اب جو یورپ میں جو جتنا ریگارڈ کیا جاتا ہے ان کو اپنی جان کی بڑی پرواہ ہے. ہمارا تو مسلک ہی اور ہے، کسی جگہ یہ مسلک کام آتا ہے مگر کسی جگہ یہ مسلک ہمیں مرنے میں مدد دیتا ہے. وہ مسلک کیا ہے؟ وہ جی جدو آنی ہے آنی، بس جب آنی ہے سو آنی ہے. وہ جب آنی ہے تب آئے نہ آئے ہم اسے بلا لیں، یہ بھی تو لکھا ہوتا ہے. حضرت سیدنا
شیخ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ جب لکھا ہوا ہے تو پھر ہو کرے گا, نہیں لکھا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, تو امام پھر مقدر کو کیا کریں, پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کسی جگہ یہ لکھا ہوگا کہ کوشش کرے گا تو ملے گا, نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. تو یہ جو آپ مقدر کو فکس کر لیتے ہیں بذات خود یہ ایک ذہنی مغالطہ ہے. مقدر فکسٹی نہیں ہے, ایک ایسا اندازہ ہے جس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, ایک جملے کے اندر ہزار امکان چھپے ہوتے ہیں. مقدر یہ ہے کہ لاہور چلا جائے تو رزق کمال ہے, پنڈی رہ جائے گا تو نہیں ملے گا, پھر آپ کیا کرو گے؟ اگر 10 سال بعد آپ لاہور پہنچتے ہو رزق کماتے ہو, آپ کہتے ہو کاش کہ میں 10 سال پہلے لاہور آ جاتا. تو ہمارے تعصفات یہ, مگر ایک بات جو موسٹ کنفرم بات ہے, ابھی میں آپ کو امام زین العابدین کا ایک قول سنا. حکمت کچھ لوگوں پہ نثار ہوتی ہے, ان میں امام زین العابدین بھی تھے. حضرت الامام نے فرمایا کہ مہمان کے پاس بیٹھا کرو پوری تسلی کے ساتھ, اس کی مہمان نوازی میں کسر نہ چھوڑو, جب تک وہ نہ چاہے اس کا ساتھ نہ چھوڑو, جب تک وہ رخصت نہ ہو جائے اس کا خیال کرو. خدا یہ وقت تمہاری عمر سے نکال دے. آپ بتاؤ, اب آپ خود بتاؤ کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو کتنی ویٹیج دو. اگر آپ کو پتا ہو کہ مہمان نوازی سے اللہ ہمیں عمر دراز عطا کرے گا تو تم تو سارے شہر کو مہمان کرتے پھرو, بہت ہی نہ پڑتا. میں نے آپ کو کتنے رول بتا دیے عمر بڑھانے کے, پھر بھی اگر تم مصر ہو عمر کم کرنے میں تو آپ کی مرضی. تو صاحب اس میں اب ایک سوال جو ہے وہ خواتین کی جانب سے بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سوشل پریورٹیز جب طے ہوتی ہیں تو اس میں خواتین اگنور کی جاتی ہیں. ایک سوال ہے, سوشل پریورٹیز کو طے کرتے ہوئے خواتین کا جو پریورٹی کے اعتبار سے کیا مقام, کیا تعین ہونا چاہیے؟ خاتون حضرات, یہ بہت بڑا سراب تخیل ہے, مطلب اس سے بڑا افسانہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا. میں نے دیکھا کہ ایک خاتون, ایک میری دکانداری کی بات ہے, جس دنوں میں دکاندار تھا, ایک جب میں آیا واپس لاہور سے تو میرے پاس کام کچھ کرنے کو نہیں تھا, تو میرے والد صاحب کا چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا. آج شاید تو بس, مگر وہ عادت تو نہیں نا کہ کھوج لگانے کی, تھا تو میں ٹیچر ہی. تو ایک بڑا سخت گیر خاوند ایک بڑی نرم اور مسکین خاتون کے ساتھ دکان میں داخل ہوا. اب میں نے دور سے دیکھا کہ یار یہ شخص اپنی بیوی پہ بہت ظلم کرتا ہے. اب بیوی نے کہا بڑی دھیمی سی آواز میں, مجھے وہ چاہیے. کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا یار, میں نے ویسے کہا وہ لے جو نا جی, آپ کادا لے لینا. کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں. تھوڑی دیر بعد اس خاتون نے وہ برداشت کے کہا اچھا وہ لے لیتے ہیں. کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اب میں نے اندازہ لگایا کہ اتنا جابر مرد ہے کہ بیوی کو کچھ نہیں خرید کے دے. تھوڑے عرصے کے بعد میں دیکھتا ہوں, اچھا جی یہ دے دو. اس کے بعد میں یہ بھی دے دوں. یعنی آتے ہوئے سوشل ڈیلنگ میں وہ بیگم جس کی کوئی سنی نہیں گئی, وہ اس پہ کم از کم 10,000 کا قرضہ چڑھاتے ہیں. آپ تو دیکھو نا, اتنے بھی میزریبل نہیں ہوتی خواتین, ان کے اپنے ٹیکٹکس ہیں, ان کے اپنے انداز ہیں. اب دیکھو بوجھ کس پہ ہے, دیکھو بوجھ کس پہ ہے کہ ہماری سوشل خدمات نہیں سنی. مرد کو تو سوشل ہونا آتا ہی نہیں ہے, اور کس کی سنی جاتی ہے؟ سارے کی سوشل, یعنی وہ وہاں اس وقت سے لے کر جب کہا جاتا تھا کہ اگر لینگویج سیکھنی ہو تو مدینہ کی بوڑھیوں سے سیکھو, اگر تم نے قرآن پڑھنا ہو تو مدینہ کی بوڑھیوں سے سیکھو. یقین کرو کہ میل کی کوئی حیثیت گھر میں نہیں ہوتی سوائے غصہ جھاڑنے کے یا روٹی خرچنے کے یا پانی دینے کے. ہی کمز ہوم, جو میرا اپنا تجربہ ہے, he comes home, he looks angry, frustrated and very stupid.
اب دیکھ لو ایڈوانٹیج کس سے. ہاں جی کون سوال ہے؟ اس کے بعد اب پوچھنے کی ہمت نہیں. اس سیشن کے دوران ہی ہمارے درمیان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اخوت اب پاکستان میں اثار کا استعارہ ہے. اثار کس طرح کئی انسانوں کی زندگی بدل دیتا ہے. کوئی صاحب سے ہم نے ایک چیز سیکھی کہ اخلاص جو ہے وہ خدا کو سب سے مطلوب ایک انسان کی خصوصیت ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اس اثار نے اور اس پرخلوص اثار نے کس طرح یہ ایک چھوٹا سا پودا جو ہے آج ایک شجرہ شایدار بن چکا ہے. ہماری خوش قسمتی کوئی صاحب کی اجازت سے ہمارے درمیان ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اظہار خیال فرمائیں. خادم آزاد, میں کچھ پرسنلی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. پاکستان میں کچھ جن لوگوں پہ ہم ناز کر سکتے, جن لوگوں سے کوئی سیاسی لاگ نہیں ہوتی, کوئی بھی نہیں ہوتی. ون مین ہو اسٹوڈ اپ, اور جس نے زندگی بھر ایک مشن اپنے مسلک کے لیے اظہار کیا. وہ سول سروینٹ, وہ بھی چاہتے تو زندگی ساری سول سروس میں گزار کے سیکٹری ہو کے ریٹائر ہو کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھرتے, مگر ہی ٹوک اے ڈفرنٹ سٹانس. انہوں نے انسان کے لیے لڑنے کو اپنا فریضہ عمل بنایا, ہسٹگت, اور ماشاء اللہ تعالیٰ بہت ساری دشواریوں سے گزرے. نیکی کی فرسٹریشن جہاد ہے. ویسے تو فرسٹریشن ہونا مرض ہے, مگر نیکی میں فرسٹریٹ ہونا جہاد ہے. اور ڈاکٹر امجد ثاقب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم خدا کے لیے, رسول کے لیے, امن کے لیے, انسانیت کے لیے کسی کوشش میں مستقل رہیں تو ہم بہت بڑے مقاصد اور اپنے ملک کے لیے باعث رحمت بن سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو ضرور کہوں گا کہ ایک مختصر سے تعارف میں he should tell us کہ from where did he start and where he is. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں پروفیسر صاحب کی اس محبت آمیز گفتگو کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. ویسے پروفیسر صاحب کی گفتگو کے بعد کچھ کہنا تو اور مشکل ہوتا ہے. وہ جو حسن نظر ہے, حسن آرزو, حسن تمنا, حسن تخیل, جب میں پروفیسر صاحب کی باتیں سنتا ہوں تو دل کرتا سنتے چلے جائیں, اور پھر کانوں میں وہ ایک شعر سا گونجتا ہے کہ مجھ کو بھرپور ابھی تک نہ کوئی جام ملا, لا پلا اور پلا اور پلا اور پلا. بہرحال ان کا حکم ہے, اور میں اپنی کمائیگی کا احساس مجھے ہے. یہ دراصل مواخات سے وابستگی ہے, مواخات مدینہ کے عالمگیر تصور سے. اس حوالے سے بھی وہ ایک بڑا مشہور میر کا شعر ہے کہ سب میر کو دیتے ہیں جگہ آنکھوں پہ اپنی, اس خاکے رہے عشق کا اعزاز تو دیکھو. تو یہ مواخات کا تصور ایک ایسا تصور ہے, اگر کہیں جاگزیں ہو جائے تو پھر پھول بھی کھلتے ہیں اور بہار بھی آتی ہے. 2001 میں ایک بیوہ عورت سے ایک کام کا آغاز ہوا. اس نے کہا کہ میں زندگی سے شکست ماننا نہیں چاہتی, نہ میں بھیک لینا چاہتی ہوں, اور نہ میں سود پر کوئی رقم قرض کی صورت میں لینا چاہتی ہوں. تو 10,000 اگر آپ مجھے دے سکیں تو میں سلائی کی مشینیں خریدوں گی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی اور عزت نفس کے ساتھ زندہ رہوں گی. تو وہ نہ جانے کون سا لمحہ تھا کہ بعض لمحے کسی بڑے مقام کے نقیب بن جاتے ہیں. تو 10,000 روپے وہ لے گئیں اور پھر سلائی کی مشینیں خریدیں, اور پھر اس کے بعد 6 ماہ بعد جب لوٹیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے, بلکہ ایک اعتماد اور خوشی اور مسرت تھی. انہوں نے دوپٹے کے پلو سے وہ 10,000 نکال کے مجھے واپس کیے اور کہنے لگی کہ اس کو اپنی جیب میں مت ڈالیں, کسی اور کو دے دیں. اور وہاں سے وہ اثار اور قربانی مواخات کے تصور کے ساتھ آگے بڑھنے لگا, اور آج الحمدللہ وہ پہلا قرضہ بڑھتے بڑھتے 10,000 کا 77 بلین روپیز پہ جا پہنچا ہے. 77 ارب روپوں کی یہ رقم
30 لاکھ گھرانوں کو جو تقریباً 1.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں گلگت بلتستان اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کے بحیرہ عرب کے ساحل تک، دنیا میں یہ قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پیسہ دیتے ہیں اور واپس کم لیتے ہیں یا اتنا ہی لیتے ہیں، تو آپ کا استحکام کیا ہے، فائنینشیل سسٹینیبلٹی کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت شاید کسی نے نہیں پڑھی کہ خدا سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ صدقے کی رقم ہے، اور پروفیسر صاحب کا بھی یہ خواب تھا اور شاید انہی کا خواب تھا تو اس کو تعبیر ملی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک صدقات بینک ہونا چاہیے جس میں لوگ ضرورت سے زیادہ پیسے وہاں رکھ دیں اور ضرورت مندوں کو وہاں پر قرض حسن ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اس کی ابتدائی شکل ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے 400 شہروں میں ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے، اور ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دے کے یہ کہتے ہیں کہ خدا سے جنگ نہ کرو، مواخات مدینہ کی جو سائے تلے پناہ لو، ہم تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اور یہ قرض حسن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں۔ اب آپ دیکھیں، چھوٹی سی میں 1-2 منٹ میں اور بات کہوں گا کہ یہ کوئی بڑا اعزاز نہیں ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قرض دینے کا پروگرام بن گیا۔ اصل اعزاز یہ ہے کہ ہمارے 77 ارب کی واپسی کی شرح 99.9% ہے۔ یہ ایک اور امر کی گواہی ہے کہ اگر آپ مواخات کرو گے، اخلاص کرو گے، خدا کے راستے پہ چلو گے، سود سے بچو گے، تو ایک محترم اور ایک اچھا ایثار پیشہ اور ایک دیانتدار معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکو گے۔ اور پھر اسی کے اندر ایک امید اور یقین کی ایک اور آپ کو ایک چمک اور ایک روشنی نظر آئے گی کہ ہمارے 60% یہ دوست اور بھائی جو غریب ہیں اور غربت میں سے نکلنے کے لیے قرض لے کے چھوٹا کاروبار کرتے ہیں، ان میں سے 60% لوگ اب دینے والے بن چکے ہیں۔ اور پچھلے سال انہوں نے ہمیں 1-2 روپے روز بچا کر بغیر کسی شرط کے 33 کروڑ روپے کی رقم عطیہ کی کہ اس قرض حسن فنڈ میں جمع کرائیں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو یہ 2-3 تصورات کا خوبصورت آمیزش ہے کہ سود نہیں لینا، مسجد میں بیٹھنا ہے، مواخات کے سائے تلے رہ کے کام کرنا ہے۔ وہ ایک بعض اوقات ایک غزل کا شعر ہے، پروفیسر صاحب اگر اجازت ہو تو وہ میں سناؤں، مجھے تو وہ نعت کا شعر لگتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلو۔ تو یہ جب سے مواخات مدینہ کی چادر اوڑھی ہے کچھ لوگوں نے، تو اس وقت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اور طرح کی روشنی اور زندگی اور تابانی کا احساس ہو رہا ہے۔ 30 لاکھ گھرانے، 77 ارب، 100% شرح واپسی، لینے والے دینے والے بن رہے ہیں۔ دنیا میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج میں اور ہارورڈ میں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بطور کیس سٹڈی اس کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خوشی سے مانگنا چاہیے۔ نہیں، میں تو عجز و انکسار سے یہ چیزیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اصل کسی کی عطا اور کسی کا انعام ہے، ہمارا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ تو اسی پہ میری کہانی ہماری ختم ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب سے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ ابھی میں ان سے کچھ دیر پہلے درخواست کر رہا تھا کہ کچھ لوگ راہ میں مزاحم ہو رہے ہیں، تو بہرحال یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی۔ وہ میرا خیال ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورت حال پیدا ہوئی، میں صرف آپ کو اتنا یقین ہے وہ لوگ نہیں رہیں گے بس۔ الحمدللہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی چاہیں تو زندگی میں اخوت تو ایک ادارہ بھی ہے، لیکن مواخات ایک تصور ہے جو آپ کی اور میری مشترکہ میراث ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اخوت سے بے شک منسلک ہوں یا نہ ہوں، لیکن مواخات مدینہ کے تسلسل کے طور پر زندگی میں ایک شخص کو اپنا ضرور بنا لیں، اور اسے کہیں کہ میں مواخات کے اگلے قدم کے طور پر تمہارے ساتھ یہ رشتہ قائم کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کے 50% ہیوز 50% ہیو ناٹس کے ساتھ یہ رشتہ قائم کر لیں ایک شخص سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی مدد کے بغیر بھی ہم ایک خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ یقیناً پروفیسر صاحب نے جو خواب مواخات بینک کا اور صدقات بینک کا
دیکھا ہے. الحمدللہ ہم بہت جلد اسٹیٹ بینک کے پاس باقاعدہ بینکنگ کے لیے لائسنس کی بھی درخواست دینا چاہتے ہیں. آپ سب سے اور پروفیسر صاحب سے مزید دعا کی درخواست. اللہ بہت کرے. لیٹس ہوپ, لیٹس پرے. ہم اتنے سارے لوگ, کافی دعا ہو جاتی ہیں, تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ان نیک مقاصد میں نمبر 1 حائل لوگوں کو دور کرے. دوسرے یہ کہ صدقات بینک کی تخلیق, ابتدا, اب یقین کیجئے کہ میں اس کے علاوہ کوئی مسلم معیشت کی بربادی کا کوئی باعث نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی بھی سطح پہ سود لینے دینے کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, جتنے سسٹم اس وقت سودی نظام کے خلاف چل رہے ہیں وہ ایک ایسے مکر کا شکار ہے. کار ادھر سے پکڑو, ادھر سے پکڑو, کہیں نہ کہیں وہ پھر سودی نظام میں جا کے جڑ جاتے ہیں. اور صدقات کے رولز میں, اور آپ کو ایک فنی بات بتا دوں کہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صدقات کے نظام کو کلائنٹیج کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں اگر اناؤنس ہوگا اور اہل صدقہ خود آتے ہیں اور صدقات بینک میں, اور وہ سود کے لیے نہیں, ان کو سود کا لالچ دے کے اہل صدقات کو بلایا نہیں جا سکتا. یہ ایک بنیادی فرق ہے ضرور. اور دوسرا صدقات بینک کا جو مسئلہ ہے کہ آپ امانات رکھ سکتے اور اس پہ معاوضہ لے سکتے. دس از آلسو اے پارٹ آف صدقات بینک. کہ اگر آپ دیکھو کتنا الٹ سا ہے کہ ہم بینک کو پیسے دے کے, ہم بینک کو پیسے دیتے ہیں اور تاکہ ہمارے اس مال کی حفاظت کرو. بینک الٹا ہمیں ڈسریگارڈ کرتا ہے, اور اس کے اصول یہ یا امانات کا انتظام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پیسے ان کو سود نہیں دیتے, ہم ان سے پیسے لے کے ان کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. دس از دا اونلی وے کہ مسلمان کسی پیسے کو اپنے پاس جمع کر سکتا ہے. اس کے استعمال کی اجازت بھی اس کے اونر کی حیثیت سے, وہ رسک لے گا, اونر رسک لے گا, بینک نہیں لے گا. تو اس سسٹم میں اور اس سسٹم میں بالکل واضح طور پہ 80% جو ہے اختلافات ہیں. مگر سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صدقات والے لوگ خدا کی محبت سے پیسے دینے آئیں گے, واپس لینے نہیں آئیں گے. یہ کوئی بات نہیں ہو سکے اگلے زمانے میں انشاءاللہ تعالی العزیز ہم نے کوئی فالتو مال ہوگا ہم اسے صدقات بینک میں جمع کرا دیں گے. کو مقدرات کا پتہ نہیں, تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی کوئی صدقہ دے رہا ہوتا ہے, کوئی صدقہ لے رہا ہے, تو یہ سچویشن ریٹرن بھی کر سکتی ہے, کیونکہ مصائب عالم کو ایک جگہ فکس نہیں کیا جا سکتا, یہ بدلنے والی چیزیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کرم فرمائے. ہمارے پاس پیسے بہت کم جو ہیں, ان میں ایماندار بہت کم ہے, جو ایماندار ہیں ان میں صلاحیت بڑی کم ہے. تو ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تینوں چیزیں موجود ہیں, اللہ ان کو کامیاب انشاءاللہ. پروفیسر صاحب یہ جو آپ کا صدقات بینک والا تصور تھا وہ تو انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا. آپ کے کوئی شاگرد شکوہ سنج ہے آپ سے کہ تعلیمی سیشن تو ہوتا ہے ہر سال, یہ ایک روایت ہے, اور جو فلسفہ ترجیحات جس پر آپ نے آج گفتگو بھی کی, آپ کا ایک پورا نظریہ علم بھی ہے, تو آپ نے نئی نسل کے لیے جو ہے کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بنایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ آج یہ ہے کہ کبھی بھی استادوں کے پاس ادارے نہیں ہوتے تھے, اداروں والے استاد اور ہوتے ہیں, اور بعض استادوں میں ادارہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. وہ جو گریک کے سوفسٹ تھے, تو سوفسٹ کا لفظ سوفسٹی سے بھی نکلا ہے, مگر طریقہ کار تھا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو شاگرد ساتھ چڑھ رہے ہیں, سمندروں میں اترے ہیں تو وہاں چڑھ رہے ہیں. دے وڈ واک اینڈ ٹیچ. یہ جو جتنے بڑے ساکریٹیز, ارسطاٹل, جو بھی گزرے ہیں, تو وہ چلتے پھرتے تھے, اور ساتھ ساتھ ان کے شاگرد, ان کے احباب, دوست بات چیت کے لیے, سیکھنے کے لیے چلتے تھے.
اب ادارہ جو ہے انتظامی ہوتا ہے، ادارہ تو میں نے ایک بنایا تھا اور جن کے حوالے کیا تھا وہ آج اسے تباہ کر کے مطلقاً خود ہی اس کے دشمن ہو کے اسے ختم کر بیٹھے۔ ابھی یسرا میں ہم نے 500 ڈاکٹر نکالے، اس ادارے کی تصویر کی ہمارے ہاتھوں میں، مگر جہاں متعدد استاد جمع ہو جائیں گے ان کے ہاں اقتدار کی رسا کشی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی استاد ہیں I cannot bank on another teacher for my teaching. I can only agree with somebody exactly to my discount of the things اور پھر وہ اپنا ادارہ چلائیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب میرے بہت قریب کے استاد ہیں اور ہم آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، مگر جب میں نہیں ہوں گا اور ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو یہ بھی ادارے میں نہیں بیٹھیں گے، یہ اپنے ذات میں ایک ادارہ ہوں گے، کیونکہ بڑے استادوں کو اداروں کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ مطلب ایک سوال بھی بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے اور بہت اصرار کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کی تو میزبانی بہت ہم اس کا لطف اٹھاتے ہی ہیں، لیکن پچھلے دنوں آپ نے ایک مہمان کی میزبانی کی ہے، اس کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ سوال نہیں، شرارت۔ وہ آپ مجھے اس کا کوئی کلو دیں گے تو کیوں؟ میں نے اتنے مہمان دیکھے، غیر مہمان ہی کو نہیں نظر آتا۔ نہیں بس وہ اس مہمان، اصل دیکھیے نا کہ وہ مہمان ایسا تھا کہ اس کی میزبانی پر ہی سوال بن گیا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جناب زرداری صاحب تشریف لائے پچھلے دنوں آپ کے یہاں، تو آپ نے، بعض لوگوں نے تو یہاں تک پوچھا کہ آپ نے مشورہ کیا دیا آخر کا؟ دیکھو بات سنو جی، آپ نے زرداری صاحب کو مخصوص کر دیا، حالانکہ مجھے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا اور یعنی امپاسبل لوگوں سے واسطہ پڑا۔ یعنی میرا، اگر میں اپنے ایک خفیہ قلبی مہمان خانے کو دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ ایسے اجنبیوں سے واسطہ پڑا ہے جو شاید خلاف جذبہ قلب بھی آ کے بیٹھے ہوں، تو بھی میں نے ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، حافظ ابن قیم نے ایک بات لکھی اپنی کتاب سلوک میں، کہا کہ میرے مرشد آ رہے تھے، تو جب وہ آ رہے تھے تو میں نہایا دھویا، میں نے کپڑے پہنے، میں نے عطر لگایا، میں نے کلغی درست کی، میں نے اس کے اوپر پھر بڑا خوبصورت قسم کا امامہ رکھا۔ امامے کے بعد میں جب دروازے تک آیا مجھے شبہ ہوا کہ میرے نک شک میں کچھ کمی ہے، دوبارہ پلٹا، دوبارہ آئینہ دیکھا، سنور کے میرے دل نے اس وقت ایک سوال کیا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں میرے دل نے ایک سوال کیا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا میں اسی طرح کے اہتمام کرتا؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل نے قسم کھائی کہ میں جس حال میں ہوتا، جس طرح ہوتا، پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا حضور سرکار میں پہنچ جاتا۔ یہ ہوتا ہے فرق ٹیچر میں اور اس کے سٹائل میں، اور اس کی کیوں؟ اس لیے کہ آقا و رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عالی ظرف تھے، اتنے کو سادہ دل تھے، اتنے بڑے انسان تھے کہ زمین و آسمان میں کسی شے کو، کسی فرد کو ان کے حضور جاتے ہوئے غیریت کا احساس نہیں ہوتا۔ اب دیکھو ہم اس سنت پہ، ہم اس سنت پہ، ہم ایک بہت بڑے استاد کے سنت پہ ہیں۔ اگر ان کے ظرف، میرے نزدیک وہ برے آدمی نہیں ہیں، بالکل نہیں، اور میں ایک استاد کی سنت پہ بیٹھا ہوں۔ اول تو یہ کوئی ایسا مغایرت کا انداز نہ تھا۔ ہمارے پاس آتے کون ہیں؟ یا ہم اپنے پاس جاتے ہیں یا ہمارے جیسے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم اپنی طرف کیوں آتے ہیں؟ اپنے آپ کو خطا کار اور گناہگار سمجھ کے آتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح منظور ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کوئی مقدس نہیں ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔
جس سے ہمارا واسطہ ہے نا اس کے نزدیک ہم متقی نہیں ہوتے. جس خدا سے ہمارا واسطہ ہے نا جس سے, وہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہو عالم و بمن اتقی فلا تزکوا انفسکم, مت اپنے آپ کو نیک کہو, مت پاک باز کہو اپنے آپ کو. ہو عالم و بمن اتقی, میں جانتا ہوں تم کتنے متقی ہو. ہمارا تو واسطہ اس سے ہے, ساری فائلیں کھلی پڑی ہیں. اب لے دے کے ہم اگر اس کی نگاہ میں اتنے گئے گزرے ہیں تو ہم سے تو آنے والا کوئی بھی بہتر ہی ہوگا نا. تو میں زرداری صاحب کو کیسے برا کہتا ہوں؟ میں زرداری صاحب, میں ان کو برا نہیں کہتا, مگر اس مشاورتی دور میں جو نواز شریف میں یا عمران خان میں یا اپنا زرداری صاحب میں ہوگی, ایک اصول کے میں خلاف ہوں. You just cannot beat about one single bush. یہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک جھاڑی کو نہیں, ہم جنگل میں نکلے ہو تو بہت ساری جھاڑیوں کو جھاڑنا پڑے گا. مگر یہ کیا کہ ملک کیا صرف ایک ویلیو پہ چلتا ہے, that's called corruption. ایک ویلیو پہ. کیا ملک میں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلے نہیں ہوتے؟ بھائی اگر آپ کے پاس 100,000 مسائل ہیں, میں کہتا ہوں میں نے امریکہ میں کرپشن دیکھی ہے, میں نے انگلینڈ میں کرپشن دیکھی ہے, obviously ہماری کرپشن نارمل سے بڑھ گئی. جب وہ نارمل سے بڑھ جائے گی تو فیل ہوگی کس نے کیا ہے, کس کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں جہاں ہر روز بے انتہا افواہیں پیدا ہوتی ہیں, دم توڑتی ہیں, یہ اتنا بے چارگی کا عالم ہے کہ we don't know how does this leader behave or that leader behaves. اب مجھے یہ بتاؤ, کیا یہ ایک ہی مسئلہ ہے سارے ملک میں؟ کیا گیس کا نہ پیدا ہونا بھی کرپشن ہے؟ کیا پیٹرول کا زمین سے نہ نکلنا بھی کرپشن ہے؟ کیا گندم کا زمین سے نہ تازہ اٹھنا بھی کرپشن؟ بھائی ایک مسئلہ نہیں ہوتا. یہ ملٹی پرپز مسائل میں ایک مسئلہ کرپشن ہوتا ہے. اور ایک مسئلہ کرپشن میں آپ کے پاس کتنے انسٹیٹیوشن, کتنے زیادہ, گن کے دیکھو. نیب موجود ہے, FIA موجود ہے, اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود ہے, اندر سے انٹیلیجنس سینکڑوں موجود ہیں. بھائی نیک بخت تو اتنا چھوٹا سا مسئلہ اور اتنے ادارے, پھر بھی یہ موجود ہے. تو اگر جب قوم کو مخبوط الحواس کر دیا جائے اور وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی مسئلے کے پیچھے پڑ جائے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو بی ویری فرینک, بھائی ہم نے کچھ اچیو بھی تو کرنا ہے. اب حال یہ ہے کہ کوئی شریف ترین آدمی کسی منصب پہ چلا جائے تو اگلے 2 دن کے بعد اس نے ٹرانسفر کر دیا کہ یہ کرپٹ ہے. Because we are obsessed with the word corruption and we are going to believe that every Pakistani is corrupt. ہم کہتے ہیں اعتماد بحال کرو, بحثیت قوم کے اعتماد بحال کرو اپنا. جو مجرم ہے ان کی انکوائری کیجیے, جو آپ کے لیگل کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں اس کو استعمال کرو. مگر تم بیٹھ کے اقتدار میں یہ نہ کرو کہ سب کرو. بھائی کچھ کرو, کچھ بہتری کے اسباب کرو, آگے بڑھو, بتاؤ کہ ہم تمہارے لیے مسائل حل کر سکتے ہیں. مطلب فرق تو نہیں پڑتا ہمیں, ہمارے سارے لیڈر محترم ہیں, نواز شریف بھی محترم ہے ہمارے لیے شابہ. مگر اگر ان کے خلاف بہتر ایک قانون آ جائے گا, منظوری ہو جائے گی, تو یہ فرشتے نہیں ہیں. ہماری قوم کا سب سے بڑا قصور یہ ہے, ہم لیڈروں سے کچھ زیادہ ہی توقع لگا بیٹھتے ہیں. قائد اعظم کے بعد ہم نے کہا زندگی ناگزیر ہے, ملک ختم ہو جائے گا, ملک رہا. لیاقت علی خان آئے, ہم نے کہا اگر یہ بھی چلا گیا قائد اعظم کے ساتھ تو ملک کے ساتھ کیا اثر ہوگا, ملک رہا. پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو آئے, کہا کہ اب ملک اس سے رہ جائے گا, وہ بھی چلے گئے, ملک رہا. یہ جو آپ اس پاکستان کی تقسیم دیکھتے ہو, یہ ڈویژن ہے, ایڈمنسٹریٹو علیحدگی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ میری بات یاد رکھنا, ایک براڈر افینٹی میں بالکل کچھ سالوں کے بعد بنگلہ دیش پھر آپ کے ساتھ آ رہے ہیں.
یہ شاید ان لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، مگر مجھے ٹھیک طرح سے نظر آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے لیڈروں کو یہ کہو کہ آپ کرپشن کی داستان نہ سناؤ، کوئی ایمانداری کی بھی تو داستان سناؤ نا، اپنے لوگوں میں سنا دو جی، کوئی ایک آدھ اچھی بات۔ روز اخبار دیکھتے ہیں ادھر کے، تو I try to find out how many good and bad news. ایوریجز بڑی خراب ہوتی ہے، دل بڑا خراب ہوتا ہے، بٹ آئی ہوپ انشاءاللہ ہم مل کے دعا کریں، خدا ان کو دے دے وہ شعور، ان کو دے دے وہ فراخی، ان کو دے دے وہ ہمت کہ جو ان کو اس قابل کر دے کہ ملک کو اندھیروں میں یا اس غربت سے نکال دے۔ بیکاز اس سردیوں میں پاکستان کے لوگوں نے، خاص کر میرے علاقے کے لوگوں نے سردی کے بڑے ستم سہے بہت، اور the reason is not corruption, the reason is government۔ سمجھے نا آپ؟ اللہ خیر۔ اچھا، یہاں میں ایک اعلان بھی سن لیجئے کہ پروفیسر صاحب کی اینول لیکچر پر، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک روایت رہی ہے اینول لیکچر پر پروفیسر صاحب کے لیکچرز کی کمپائلیشنز آتی ہیں۔ اس سال بھی بندگی اور طریق شہر محبت کے نام سے 2 کتابیں سر کی ریلیز ہوئی ہیں، وہاں اسٹال پر بھی موجود ہیں، بک اسٹور پر بھی موجود ہیں۔ یہ 2 کتابیں پروفیسر صاحب کے لیکچرز کی کمپائلیشن یہاں پر دستیاب ہیں۔ ترجیحات کے حوالے سے اور مدد کے حوالے سے بہت سے سوالات ہوئے ہمارے درمیان۔ ہمارے بہت معزز دوست، محترم دوست موجود ہیں، ان سے ہم کچھ گزارش کریں گے کہ بہت اختصار کے ساتھ وہ جو مغرب میں ہم سنتے ہیں، یورپ میں خاص طور پہ مذہب کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ میں اپنے محترم جناب راجہ بابر فاروق خان صاحب جو ڈنمارک سے تشریف لائیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے کچھ بہت سے سوالات تھے، تو میں نے بہتر سمجھا کہ یہ کچھ اس پہ کچھ ایک جنرل گفتگو کر لیں گے، تو انشاءاللہ بہت سے جوابات بھی اس میں آ جائیں گے۔ راجہ بابر فاروق خان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاگرد کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے کچھ لفظ کہہ سکے۔ اس کے لفظوں کے مقابل میں بھلا کیا کہتا، ان کے لفظوں کے مقابل میں بھلا کیا کہتا، میں نے حیران ہی رہنے میں سہولت دیکھی۔ مذہب کے بارے میں، یورپ میں مذہب، اس پہ 2 سوال ہو سکتے ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ اس پہ بات کروں گا۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ یورپ میں مختلف مذاہب کیسے پنپے، یہ تو ایک لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا ملک چھوڑ کے وہاں گئے، ان کے ساتھ کون سے مسائل تھے، مذہب کو وہ کس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور ان کی جو وہاں پہ پیدا ہونے والی جنریشنز ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گا۔ آپ نے آج استاد محترم سے حضرت ابن عباس کی حدیث سنی کہ پوچھا گیا کہ جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہم مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں سوال کہاں پر کیا کریں گے؟ تو جواب تھا کہ ہر زمانہ جو ہے وہ اپنی تشریح خود کیا کرے گا۔ ہوا یوں کہ یورپ میں تحقیق بڑی، ریسرچ ہوئی، علوم بڑھے، وہاں پر ہمارے بچے پلنے بڑھنے والے، بہت سارے سوالات تھے ان کے پاس، ہمارے پاس جواب نہیں تھا۔ جو ان کو جواب دینے والے لوگ تھے وہ تحقیق اور ریسرچ اور جستجو میں اس کیلیبر پہ نہیں پہنچتے تھے جہاں پر وہ بچے تھے۔ تو وہاں پر ایک کمی تھی اور تشنگی تھی، اور وہ تشنگی ہمیں یہاں سے، یہ جو دیا جلا گجر خان میں، اس سے ہم روشنی پاتے ہیں۔ اور میں نے بہت ساری بات کرنی تھی، لیکن جو ساری باتیں تھیں، جو سارے سوال تھے، آج ان کا مکمل جواب جو ہے وہ استاد محترم نے ہم تک پہنچایا، اور وہ نسلیں وہ جو یورپ میں آباد ہیں وہ ان سے جلا پائیں گی۔ شکریہ۔ اچھا بھائی صاحب، ایک سوال بھی بہت ریپیٹڈلی آیا ہے کہ جو ہماری ڈے ٹو ڈے پریورٹیز ہیں ان میں معاشی مسائل جو ہیں وہ ان کو اچانک بدل دیتے ہیں، یا وہ بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں۔
ان سے کیسے نپٹا جائے جو فائنینشیل ایشوز ہیں؟ عروج و زوال میں معیشت کا تو بڑا دخل ہوتا ہے. میں بھی اسی معاشرے میں زندہ ہوں, آپ بھی اسی میں مگر اگر آپ ٹاپ پرائرٹی کا خیال کریں گے تو ایک لازمی عنصر اس میں یہ ہوگا, ہم کسی ایسے خدا کی پرستش نہیں کر رہے جو مفروضوں میں ہے. وہ اگر فرضی خدا ہوتا تو ہم کہتے کہ ہماری معیشت کا کوئی حل نہیں ہے. فرض کیجئے خدا کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا, کہ جو اللہ کو قرض دے گا ہم اس کے قرض کو بڑھا کے دگنا کر کے اسے لوٹا دیں. فرض کریے اللہ کو کہتا ہے واللہ یقبض ویبسط من یشاء, اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے, اللہ ہی تنگ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے معاشرے میں کتنا بھی معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہوں تو میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں, تو مجھے یہ یقین ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسے حالات نہیں جو میری فراخی کا باعث بنے, مگر میں جس سے دعا کرتا ہوں وہ زندہ و جاوید خدا ہے اور وہ ضرور میرے حالات بدلنے پہ قادر ہے. تو پرائرٹی کا وہ لیسن جس میں میں نے آپ سے کہا ہے, یہ سب سے زیادہ معیشت پر حکمران ہے, سب سے زیادہ. یہی آپ کی معیشت کو استوار کرتا ہے, یہی بغیر کام والے کو کام دیتا ہے, یہی وہ بے رزق کو رزق دیتا ہے. اصل میں خدا پہ اعتبار, فرض کرو ہم قومی سطح پر یہی اپنی مجبوریوں کو آشکار کریں تو خداوند کریم ہمارے ملک میں ایسی ایسی قیمتوں کے سیلاب لے آئے گا کہ ایک جھٹکے میں آپ کی ساری غربت دور ہوگی. اور یقین ایسا ہے, ہمارے ملک میں یقیناً ایسے ذرائع موجود ہیں. سوال یہ کہ ہم ان تک پہنچ کیوں نہیں رہے. سوال یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ان تک کیوں نہیں پہنچے. سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن کیوں نہیں پراپر ہو. تو اگر جس جگہ بھی آپ دیکھو گے یہ اسی میں اس پرائرٹی کی تنقید ہے. ہم خدا پہ اعتبار نہیں کرتے, ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ہی جیسے کمزور اور محدود لوگوں کے سہارے پہ جیتے ہیں. اس لیے ہمارا برا حال ہے. یہ ملک نہیں خدا کے بغیر چل سکتا. میں آپ کو سیدھی سی بات دے, اس ملک کے آبا و اجداد نے صرف ایک نعرے پہ لیا ہے, ایک نعرے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب یہ کمٹمنٹ ہے, اسی کی بنیاد پہ اللہ نے آپ کو پاکستان دیا ہے. اگر آپ اس کمٹمنٹ سے گریز کریں گے تو آپ کی کبھی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. I'm telling you, آپ کی کبھی معیشت. ہاں آج آپ ایسے حکمران لے آؤ جو خدا پہ پکا اعتبار رکھتے ہیں, ایسے لوگ لے آؤ جو کم سے کم خدا کو صبح شام اپنا محضر مالک سمجھتے ہو, تو آپ کی پتہ نہیں کن کن چشموں سے, کن کن پہاڑوں سے, آپ کے پتھروں سے سیلاب پھوٹیں گے چیزوں کے, سونا نکلے گا. ابھی ہے مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم خدا سے بدنیتی برت رہے ہیں اور باقی سب سے نیک نیت ہے. ہمیں اپنی نیتوں کو بدلنا ہوگا, ہمیں اپنے خیال کو بدلنا, ہمیں اپنی کمٹمنٹ کا احساس کرنا پڑے. اگر کسی اور قوم کو خدا کی نہیں پتہ نا, تو پاکستانیوں کو ضرور پتہ ہے کہ جب سے یہ خدا کے سے پرے ہوئے, جب سے انہوں نے انسانوں پہ بھروسہ کرنا سیکھا, جب سے روٹی کپڑا مکان کا لالچ کیا ہے, جب سے 50 لاکھ مکانوں کا لالچ کیا ہے, جب سے بڑے بڑے دعوے آئے ہیں, تب سے یہ پریشان ہے. دعا کرو ہمارے حکمرانوں کو کم سے کم چیزوں کا شوق پڑے, ایک دم سے اتنے بڑے بڑے 1 کروڑ جاب کا شوق نہ پڑے. 50 لاکھ مطلب 5 لاکھ کر دو نا یار, کیا فرق پڑتا ہے. مگر یہ بڑے بڑے دعوے بغیر سوچے سمجھے بڑے بڑے معیار قائم کرنا اور نہ خود اس پہ پورا اترنا, نہ کسی کو پورا اترنے کی ہمت ہے. دس از دی پرابلم مین. آئی تھنک دے شوڈ بہیو سینسیبلی, کیلکولیٹولی,
اور قوم کو خواب دیکھنے کی بجائے اصولی تعلیم دیں. بھائی ہم اتنے جو ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں. اب مجھے بتاؤ شخص مجھے کہتا ہے ہم 50 لاکھ مکان بنا لیں گے, اور میں کہتا ہوں یار 70 سال میں صرف 2 کروڑ پاکستان میں بنے گھر. 2 کروڑ 70 سال میں. اب بتاؤ آپ 4 سال میں 50 لاکھ کیسے بناؤ؟ تو بے تکی باتیں نہیں نا کرنی. اتنا جوش و خروش نہیں پیدا کرنا چاہیے. عوام کا اور ہمارے لیڈروں کا تعلق سچ بولنے کا نہیں, ایکسائٹمنٹس کا. I want them to work. I want them to succeed. I pray to God کہ they must succeed. مگر ان دعوی سے نہیں کوئی چیزیں پڑھ سکتی. پہلے بھی یہی کرتے رہے. اگر یہی رجحان رہے تو پاکستان میں صرف ایک کتاب میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ پاکستان is drifting from a general democracy to presidential democracy. میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے سسٹم ہی نہیں چینج ہوئے. ہم اس نظام کو جا رہے ہیں جو ہمارا ذاتی نہیں, جیسے ہم جس سے شروع ہے ہمارے اس نظام نے عزت پائی ہے, کوئی ایک سنگولر ہیڈشپ کا مالک ہے. ہمارے یہ ڈیموکریسی ہمارا نہیں ہے, نہ ہمارا مذہب ڈیموکریسی والا ہے اور نہ ہماری سیاست ڈیموکریسی والی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے, میں ان کو غیر صحت مند نہیں کہتا, ان غلطیوں سے انشاءاللہ ہم سبق سیکھیں گے اور ہم اپنے لیے ایک معقول اور یعنی موزوں سسٹم ڈھونڈیں گے جس میں ہماری سب سے بڑی کلاس ہے لوور مڈل کلاس. لوور مڈل کلاس پڑھی لکھی ہے. لوور مڈل کلاس خدا اور رسول سے کے احساس سے بھری ہے. لوور مڈل کلاس استاد ہے, معلم ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے. لوور مڈل کلاس کتنی آگے آیا. سب سے زیادہ سینسیبل طبقہ ہمارا ہے جو کبھی سیاست میں آیا ہی. It's not the way. It's not the way. میں جتنی مرضی یہاں تقریریں کروں نا یہاں بیٹھ کے, وہ تو اللہ کا شکر ہے مجھے سیاست کی ہوس نہیں ہے, مگر جتنی مرضی تقریر کوئی کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ جو میرے دل میں حال ہے, جو میرے دماغ میں کچھ خرابیوں کا حال ہے, وہ میں ان کو نافذ کر سکتا, اور جو نافذ کرنے والے ہیں ان میں میرا دل نہیں آئے گا. بس یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے. We are nobody in Pakistan is in his proper shoes. انگریزی محاورہ ہے نا, it's not a proper shoe. ہمیں اپنے طبقاتی مناظر سے اٹھ کے ایک بڑے پینورامک سیناریو میں ہم نے عقل ڈھونڈنی ہے, فہم ڈھونڈنا ہے, طریقہ کار ڈھونڈنا ہے. ہمیں نہیں غرض کوئی پیپلیا ہے یا کوئی عمرانیہ ہے یا کوئی نوازی ہے, اس سے کوئی غرض نہیں. بٹ وی آر مور کنسرن کہ دس کنٹری شوڈ پروگریس, ان سم وے اٹ شوڈ پروگریس. ہمیں آسان نہیں نظر آتا. لوگ لوگوں سے لڑتے ہیں, لوگ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. نواز شریف کو عمران گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, عمران اس کو دے رہا ہوتا ہے. بھائی ان کا فائدہ سوچو تو صحیح. There should be a leader who should come up and tell with all this misgiving, ان ساری چیزوں کے باوجود. میں دیکھو نا وہ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا کہ میں کوی و امین ہوں, مجھے دے دو اختیار. میں کوی ہوں, میں امین ہوں, میں الشٹل ڈیش ہوں. میں چاہتا ہوں یہاں وہ طبقہ اٹھے, مہارتیں ادھر بے حد و حساب. ماشاء اللہ عقل میں جب ہمارے جوان باہر دیکھے نا کوئی کیا کیا کام نہیں کر رہے. یہ باہر سے آگے لوگوں کو دیکھا کتنی دور تک انہوں نے اپنے دماغی صلاحیتوں کو پہنچایا ہوا ہے. جب ورکنگ آج تک ایک شکایت نہیں نظر آئی کہ جی کسی پاکستانی نے باہر جا کے لیس ورک کیا ہو. سارے مشہور ہیں, عزت والے ہیں, بڑے کام کرتے ہیں. واٹ از ہیپن ٹو پاکستان؟ یہاں لوگوں کی کارکردگی کیوں گر جاتی ہے؟ اس لیے کہ نہ انہیں اخلاص کا اعتبار ہوتا ہے, نہ انہیں اس کام کے بدلے میں عزت ملتی ہے, نہ احترام ذات ملتا ہے, نہ کوئی گورنمنٹ کا ایوارڈ ملتا ہے. تو پیپل سے وائی شوڈ وی بادر ٹو ورک فار دس کنٹری. یہ ڈپریشن ہے. اوور آل ساری امت پہ ایک ڈپریسو سائیکالوجی مسلط ہے. اللہ کرے
امید ہے انشاءاللہ ایک بار آپ کو بتا دوں یہ سب کچھ رہے گا مگر پاکستان کو کبھی اب زوال نہیں آئے گا. سر اس میں یہ اگلا سوال ہے، بہت مختصراً سر ایک سوال ہے، یہ ریفریز جو جس طرح یہ سوال فریز کیا گیا ہے تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا اسلام میں رقص کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھو رقص جو ہے یہ 2-4 چیزوں پر مبنی ہے. اس پہ وہی احکامات ہیں جو شاید رقص اور چرچ ایک ہی طرح کہ جو چیزیں آپ کے ایک ریڈیلی وہ حالات جو نارمل کنڈیشنز میں جتنی لیبرٹیز ہیں ان کو منقطع کر کے آگے نکل جائے اور شہوات کا باعث بن جائے وہ جائز نہیں ہے. بلکہ اگر آپ غور کرو تو اسلام میں رقص نام کی اور عربوں کے جو ساحلی اور ان کے جو باہر کے وہ ہمیشہ رقص کیا کرتے تھے. یا پٹھان اگر تلوار اٹھ کے ہمارے سرحد میں ناچتا تھا تو اس کو رقص نہیں کہا جائے گا. وہ رقص جو شہوات کی نسبت سے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ایک خادمہ کی شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کہ وہ لونڈی کا نام پوچھا کہاں ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آج اس کی شادی ہے. تو پتہ کیا پوچھا کوئی گانے والیاں ساتھ گئی ہیں؟ حضور نے اس کے بارے میں کہا تو گانے والیاں ساتھ گئی ہیں تو ام المومنین کا یا رسول اللہ میں سمجھی تھی آپ برا منائیں گے. کہا یہ تو رسم و رواج ہے. آپ جواب سمجھے نا آپ جہاں تک رقص و سرود رسم و رواج میں ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اور جب رسم و رواج سے بازاری ہو جائے گا اور مال پیسے کے بقاؤ تو اس وقت وہ حرام ہو جائے گا. اسی طرح ایک صحابی کی شادی میں عورتیں رقص کر رہی تھیں تو کچھ دوسرے صحابی پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے وہ سب سے پرانے صحابی کو کہا کہ یہ کیا فسق و فجور ہے. تو اسے کہا باہر دیکھو ہم بڑی صحبت رسول میں تم فسق و فجور نظر آتا ہے تم اٹھ کے چلے جاؤ. اور وہ دیکھتے رہے. یہ مصدقہ اور صحیح روایات میں ہے. تو اس سے دونوں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر خوشی کے موقع پر نیچرلی فطرتاً اگر کوئی رقص کیا جائے تو نہ وہ کسی کو برا لگے گا نہ اچھا. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک بڑی خاتون آپ نہیں ناچتی مگر آپ بیٹی کہتی جا ناچ. اچھے موقعوں پر نیک لوگوں میں گھرانوں میں بلے اس کی ایک مین وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس چھوٹی بچی کا اچھلنا کودنا یا ناچنا یہ کسی کو برا نہیں لگے گا. یہ فطرت میں چلا جائے گا. ہاں اگر کوئی بڑی کرے گی ایسے تو وہ شاید حجاب اور بے حجابی میں چلا جائے گا. اس لیے اگر وہ جس کو کہتے ہیں فوک کے دائرے میں ہے تو وہ منع نہیں ہے. پروفیسر صاحب اس کا پرابلی اب ہمیں اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. ایک سوال وہ بھی بہت ریپیٹ ہوا ہے کہ جو اسکیم آف گاڈ ہے جس طرح آپ نے اس کو بیان بھی کیا لیکچر میں وہ بہت ایمیننس ہے بہت بڑی ہے. اس میں کائنات میں ہمارا جو سائز ہے اور اکثر یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے تو اتنا چھوٹا سا ہم ایک ذرہ بے نشان کی طرح بالکل موجود ہے اس کائنات میں تو خدا کو ہماری اطاعت کیوں درکار ہے؟ خدا کو پتا ہوگا نا. I'm not the mind of God. I can only understand. مگر جو ہمارے پاس ہے ان کے دلائل اللہ کی طرف سے کچھ اشارات موجود ہیں اور اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو نقشہ بنا. وہ خلاق کے عالم ہے اور وہ کہتا ہے میں نے 7 کائناتیں بنائی. 7 کائناتیں بنائی اس کو اپنا آپ اچھا لگا ہوگا. ظاہر ہے نارسسزم اونلی خدا کو ہی روا ہے ہم کو نہیں. تو جب اس کو اپنا آپ اچھا لگا اس نے کہا اتنا بڑا تخلیق کار ہوں اس کو دیکھنے والا بھی تو ہو. اور فرشتوں سے کہا میں اچھا ہوں انہوں نے کہا جی آپ اچھے ہیں. جس مخلوق سے پوچھا آپ اچھے میں اچھا ہوں کہتے اچھے ہیں. اس سے سو یار ان میں تو عقل جتنی ہے میری دی ہوئی ہے یہ تو جس جگہ میں نے ان کو کوڈ دی ہے اسی سے بول رہے ہیں. یہ کو اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہے. زمین و آسمان سے پوچھا میں آنا ہے میری مرضی سے بغیر مرضی سے انہوں نے کہا جی مرضی سے آئیں گے. جب اتنا بڑا
قوت و جبر کا سمندر جو ہے جس میں آپ بہ رہے ہوں تو آپ کی اپنی مرضی کام نہیں کرتی، مگر هو اللہ الخالق الباری المصور ہے نا، وہ خالق تھا، باری تھا، مصور تھا، اسی کو جینوئن تعریف بھی تو اپنی چاہیے تھی نا۔ اس لیے وہ حدیث قدسی سے یہ آیا ہوتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا ما احببت ان اعرف فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ روایت قدسی دو طرح سے لکھی گئی، ایک یہ جو ابھی میں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں مخلوق پیدا کروں جو میری پہچان پیدا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا ما احببت ان اعرف فخلقت محمدا، یہ دوسری ہے۔ پھر میں نے محمد کو پیدا کیا، میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا۔ مجھے سب سے زیادہ اپنے بندے کی ایک سوچتے سمجھتے جو تمام آزمائش خیر و شر سے گزر کے بھی اس نے میری تعریف کی، اس لیے محمد میرا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو آپ دیکھو کہ ہر جگہ بندگی بذات خود پسندیدگی ہے خدا کے کافی، اس لیے شاید اقبال نے لکھا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ مجھے ضرورت کیا اتنا وقت پڑھنے کی، دنیا بنانے کی، میں پاگل ہوں جو اتنا مصروف ہوں، میں اللہ کو تو نہیں کہہ سکتا نا۔ یہ دیکھو هو اللہ الذی خلق سبع، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، میں وہ اللہ ہوں جس نے 7 کائناتیں پیدا کی اور اسی طرح کی 7 زمینیں، اور پھر یہ خالی نہیں ہے، یتنزل الامر بینہن، ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں پتہ لگے کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ جب اس کو اپنی بڑائی کی پرکھ لینی تھی تو بتاتا کس کو، سو اس نے آپ کو پیدا کر لیا، مجھے پیدا کر لیا، اور چونکہ آپ کی مرضی نہیں تھی نا زمین پہ آنے کی، آزمائے جانے کی، بھوک اور افلاس برداشت، اس نے ایک آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیج دے دیا کہ یار برا نہ منانا، اگر تم آ ہی گئے ہو تو اس چیز پہ نہ گلنا سڑنا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ایک چیز اپنے اوپر لازم قرار دیا، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ میں ہر حال میں تم پہ رحم کروں۔ سبحان اللہ۔ فیض صاحب، سوالات بھی بہت ہیں اور وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، لیکن سائے اب لمبے ہوتے جا رہے ہیں اور دن ڈھلتا جا رہا ہے، تو ہماری روایت ہے اور آج کے دن کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے جب آپ آنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے نظام انصرام میں حصہ لیا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی اجازت سے گزارش کروں گا کہ آپ اب اس کو کنکلوڈ کیجئے اپنی دعائیہ کلمات کے ساتھ، اور آنے والے لوگوں حاضر حضرات، سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ آج کا پورا دن اس نے دھوپ میں گزار دیا اور بادلوں کی چھائی نہیں تھی، مگر خبرداری سے کہنا ہو سکتا ہے جاتے ہوئے بارش ہو جائے، کیونکہ کل کی پیشن گوئی تکڑی لگتی ہے، اور میں حیران بھی ہوں، اور اللہ کے کرم پہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے اس کا شکریہ ادا کروں، سوائے اس کے کہ جب بارش آئے تو اس میں خوب گھوموں کہ میں نے پہلے آپ کی بارش کا برا منایا تھا، اب اچھا منا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عمل و اخلاص دے، اور ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ This has become a kind of a legendary session and not only in Pakistan but everywhere in the world. اور اس کی دیکھو تھوڑی سی عجیب سی وجہ آپ کو بتا دوں کہ ہم اس کو اس جلسے کی طرح کرتے ہیں جو دنیا کے رواج کے مطابق۔ ایڈیشنل ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک تبلیغی سا ادارہ قائم کرتے،
وہاں جا کے ہم دال روٹی کھاتے، واقعی دال روٹی کھاتے، اور پھر واپس آئے. مگر ایز اے ٹیچر اور ایز اے ہوسٹ یہ دو چیزیں جوائن کر لی. میرا ہمیشہ سے دل رہا، ساری زندگی مہمانوں میں گزری، وہ زندگی بھی اسی لیے جو بڑی ہے اسی لیے ہے. وہ جو آپ کو میں نے پہلے سنایا، تو میرا دل تھا کہ ہم آتے بیٹھتے کھانا کھاتے. میں نے کچھ دوستوں سے ذکر کیا کہ اگر آپ چاہو ہم اکٹھے بیٹھیں کھائیں. تو جب ہم اکٹھے ہوئے عید کے دن تھے تو انہوں نے کہا جی اگر بات چیت بھی ہو جائے تو کیا ہے. دیکھو خدا کو منظور یہ تھا کہ بات چیت کو اولین حیثیت حاصل ہو گئی اور کھانے پینے کو ایکوینٹلی سیکنڈری بیس بن گئی. تو اللہ ہمارے، میں اسے برادری نہیں کہوں گا، اسے مذہبی فرقہ بھی نہیں کہوں گا. I would not call it anything. میں کہوں گا کہ ہم نے خلوص نیت سے اللہ کی باتیں کرنے سننے کے لیے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا. اور وہ مجلسیں نہیں اچھی ہوتی جن کے آغاز میں خدا سے دعا نہ کی جائے، جن کے انجام میں خدا سے دعا نہ کی جائے. تو آئیے ہم خدا کے حضور یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اپنی اپنی دعا میں مانگی. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا اسألک العفو والعافیہ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندعو بک فی نحورہم. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کل ما ذکرک الذاکرون. اللہم صلی علیہ کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا. اللہم آمین. اللہم آمین. تھینک یو ویری مچ. اللہ خیر کرے.